नावल साहिल तमन्ना। राइटर इकरा सगीर अहमद। वो आज ऑफिस में बेहद थक गया था। सारा दिन सर उठाने की फुर्सत नहीं मिली थी। शाने कमर गर्दन गोया हर जोड़ अकड़ कर रह गया था। उसकी ख्वाहिश फौरी बात लेने की थी, हस्बे आदत। उसने घर में दाखिल होकर अम्मी को सलाम किया और ब्रीफकेस उठाए सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। और जब वो आखिरी सीढ़ी पर कदम रखने ही वाला था कि कोई राहदारी से भागता हुआ आया था। कबल इसके कि वो एक तरफ होकर बचाव की सूरत इख्तियार करता, वो किसी तूफान की तरह उससे टकराई थी। नतीजतन वो ना खुद को संभाल पाया ना उसे थाम सका और लुढ़कता हुआ चला गया था। उसी पल दो नुस्वानी चीखें उभरी थी, जिनमें से एक नैनी की आवाज उसके लिए नई न थी, अलबत्ता दूसरी आवाज बिल्कुल नई अजनबी थी। माहौल में जो खामोशी फैली हुई थी, इस खामोशी को धम धूम धड़ धड़ की तेज आवाजों ने झंझोड़ कर रख दिया था। इलाही खैर, इशरत बानो किचन से हवास बाख्ता सी कहती हुई निकली थी और हसान और कंदील को लुढ़कते देखकर उनका दिल तेजी से धड़कने लगा था। वो घबराकर उनकी तरफ बढ़ी थी। नैनी भी घबराई बौखलाई सी नीचे उतर रही थी। हसान लुढ़कता हुआ नीचे फर्श पर आ गिरा था और उठने भी ना पाया था कि पहले वजनी ब्रीफ के सर पर आ गिरा था, फिर वो महकता हुआ वजूद, जिसको एक झटके से खुद से दूर करके वो खड़ा हुआ था। असा पहले ही थके हुए मुस्तजाद इस आफत ने कई दर्दों से आशना कर दिया था। इन तकालीफ से ज्यादा अहानत उसे अम्मी और नैनी के सामने गिरने से हो रही थी। मारे खजालत के वो निगाह ना उठा पा रहा था। स्टूपिड, कौन हो तुम? वो इससे शदीद गुस्से में मुखातिब हुआ। बेटा, चोट तो नहीं आई? ये कंदील है भाई रियाज की बेटी, तुम्हारे दफ्तर जाने के बाद आई है। इशरत बानो, जो बेटे की अजहर संजीदा रख रखाव वाली आदत से वाकिफ थी, समझ रही थी कि वो इस वक्त किस कदर शर्मिंदगी महसूस कर रहा है। सो जल्दी से उन्होंने बात संभाली थी। जवाबन वो खामोशी से वापस चला गया था और उन्होंने आगे बढ़कर कंदील को सीने से लगा लिया था, जो उसके रवैये पर शशदर थी, जिसने बुरी तरह से उसे झिड़का था। बुरा मत मानना बेटी, हसान की आदत मुख्तलिफ है। वो दिल का बुरा नहीं है। आई एम सॉरी, ये सब मेरी वजह से हुआ। तुम्हें चोटें भी आईं और पहली ही मुलाकात में भाई से डांट भी पड़ गई। रियली सॉरी। नैनी का लहजा नदामत से भीग रहा था। दरअसल वो दोनों ही शरारतें करती नीचे आ रही थी। कंदील आगे होने की वजह से पैर स्लिप होने के बायस खुद पर काबू न पा सकी। तवाज़ुन बिगड़ने पर वो ऊपर आते हसान से टकराई। वो जो ढीले ढाले अंदाज में ऊपर चढ़ रहा था, तवाज़ुन बिगड़ने की सूरत में गिरता चला गया। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब फिक्र क्या करनी। आर यू राइट पार्टनर? क्या हुआ? उमैर उसे खुशनुमा फूलों का बुके पकड़ाते हुए इस्तफसार करने लगा। ओह, आते ही भाई को गिरा दिया, यानी टक्कर मार दी। इशरत उसकी पुश्त पर धप लगाकर बोली। बात लेकर वो लेट गया था। नींद आंखों से दूर हो चुकी थी। दोनों तकिए सर के नीचे रखे और तकियों के गिर्द हाथ लपेटे हुए वो यकटुक छत को घूर रहा था। उस अहमक लड़की की वजह से कितनी सुबकी हुई थी। वो बेहद वकार और तमकनत और संजीदगी से रहने का आदी था। न बेवजह बात करता था न सुनता था। उसका रोब और दबदबा उमैर जैसे खलंडरे शोख मिजाज बंदे पर भी चलता था। नैनी और इशरत भी उसकी मौजूदगी में दबे पांव चलती थी। किसी बुजुर्ग हस्ती की तरह उसका इस घर में एहतराम किया जाता, ख्याल रखा जाता था, जो उसे लग रहा था आज मिट्टी हो गया। पहली मुलाकात में ही उस लड़की ने उस पर बहुत बुरा तासुर छोड़ा था। मारे इश्ताल के वो चाय पर भी नहीं गया, कमरे में ही पी ली थी। रात खाने पर खूब एहतमाम था। फ्राइड राइस, चिकन ब्रोस्ट, कुचले कीमे के कबाब, रशियन सलाद, लौकी का रायता और फ्रूट पुडिंग। उमैर नैनी की नोक-झोंक चल रही थी। इशरत उससे घर वालों के मुतल्लिक बात कर रही थी। मान दूर से भारी कदमों की आहटें उभरी थी। छेड़छाड़ करता उमैर इस तरह मुअद्दब होके बैठ गया, गोया हंसना तो दरकिनार, वो मुस्कुराना भी न जानता था। नैनी ने सूरत से सर पर दुपट्टा ओढ़ा था। इशरत बानो ने सर पर ओढ़ी चादर को असर नो दुरुस्त किया। जिस माहौल में कुछ देर कबल शोखियां रक्स कर रही थी, वहां आन वाहिद में खामोशियों ने उदास डेरे डाल दिए थे। ये सब उस एक शख्स की आमद पर हुआ था, जो इनमें से ही इसी घर का फर्द था। वो सख्त हैरान हुई थी। स्काई ब्लू शलवार सूट में खुशबुएं फैलाता हुआ वो चेयर पर बैठ गया था। खाना उसी खामोशी में खाया गया, गोया वो इंसान नहीं रोबोट हो। वो इस घर में क्या आई खुशियों कहकहों गहमा गहमियों ने बसेरे कर लिए थे। वो दरो दीवार जो दुबेस खामोशियों सन्नाटों के आदी थे, इस तब्दीली से वो भी गूंजते खुश खुरम दिखाई देते थे। इशरत भी एक अरसे बाद बच्चों के साथ हंसती मुस्कुराती नजर आ रही थी। उमैर की यूनिवर्सिटी की छुट्टियां थीं, वो रोज ही उन्हें कहीं न कहीं तफरीह के लिए ले जाता था।
इशरत उनके साथ बहुत कम होती थी। हसान ने कभी उनके साथ शिरकत न की। उसे यहाँ आए 2 हफ्ते हो चुके थे। इस दौरान वो पूरी तरह उसकी रूटीन लाइफ समझ चुकी थी। वो सुबह ऑफिस जाता तो शाम को वापसी होती थी। इस रूटीन में चेंज जब आता जब किसी बिजनेस डेलीगेशन से मीटिंग होती या डिनर। शाम की चाय वो लॉन में पीने का आदी था, चेहरे पे गहरी संजीदगी और लबों पर जामिद खामोशी। अगर नैनी, उमैर या इशरत कोई बात करती तो जवाब देता, वरना लाताल्लुक सा रहता। उसके खौफ से उमैर भी कभी घर से ज्यादा टाइम बाहर नहीं रहता था। किसी जरूरी काम से जाता भी तो जल्द वापस आ जाता था। नैनी, मेरा दिल चाहता है, वो मुस्कुराहट दबाकर बोली। क्या दिल चाहता है? वो बालों में ब्रश करती हुई बोली। तुम्हें नानी कहने को। वाट, मजाक कर रही हो? नहीं, सच कह रही हूँ। ये तुम्हारे वाइट बाल तुम्हें नैनी नहीं नानी जाहिर करते हैं। आज बाल सफेद हुए, कल दांत टूटेंगे, परसों कमर झुक जाएगी। वो उसे सताने पर माइल थी। वाकई, ये बाल मेरे फ्लू से वाइट हो गए हैं। तेजी से होते सफेद बालों ने उसे पहले ही फिक्रमंद कर रखा था। चलो किसी पार्लर में डाई करवा लो। हाँ, मैं भी कब से यही सोच रही हूँ, लेकिन पार्लर किसके साथ जाएंगे? उमैर घर पर नहीं है। आसान भाई तो है उनके साथ। नहीं भाई, मैं उमैर का इंतजार कर लूंगी, कल चलेंगे। उमैर की तरह वो भी तुम्हारे भाई हैं, बल्कि बड़े भाई हैं, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है, ना कि उमैर की। वो चिढ़कर बोली। वो उमैर से ज्यादा जिम्मेदार हैं। पापा के बाद वही तो हमारा सहारा है। नैनी के अंदाज में अकीदत भरी मोहब्बत थी। भाई के लिए लाउंज में बैठे हुए हसान की समातें सब सुन रही थी। जहां बहन की मोहब्बत से उसके अंदर तमानियत उभरी थी, वहीं उस लड़की के बागियाना वर्गलाने वाले ख्यालात ने उसे उसके खिलाफ मजीद बदजन कर दिया था। हूँ, ऐसे होते हैं जिम्मेदार और सहारे बनने वाले। मेरे भी 2 बड़े भाई हैं। उनके घर में आने से बहारें आ जाती हैं। हंसी मजाक, हंगामे, पिकनिक पार्टीज, जिंदगी झूम उठती है। यहाँ तुम्हारे भाई आते हैं तो लगता है कर्फ्यू लग गया। घर वीराना बन जाता है। खामोशी, उदास, वीरान, सब रोबोट बन जाते हो। चलते फिरते, जीते जागते, मगर कुव्वते गोयाई से महरूम। तुम लोगों ने ख्वामखा उनको हवा बना दिया है। प्लीज कंदील, खामोश हो जाओ। मैं भाई के मुतल्लिक कुछ नहीं सुन सकती हूँ। तुम्हारी ऐसी बातों ने ही उन्हें तुम लोगों से दूर कर दिया है। ये ज्यादती है। ठहरो, मैं मालूम करके आती हूँ। उसके मना करने के बावजूद वो उसे ढूंढती लाउंज में चली आई। हसान भाई, हमें शॉपिंग सेंटर ले चलें। वो खुद-एतमादी से उससे मुखातिब हुई थी। क्यों? कल तो उमैर के साथ गई थी। आज क्या काम आ गया? सामने फैले अखबार से निगाहें उठाए बगैर गंभीर लहजे में गोया हुआ। शॉपिंग तो जितनी की जाए कम है, उसने लापरवाही से कहा। मुझे लड़कियों की बिला जरूरत शॉपिंग और घर से निकलना नापसंद है। घर में इत्मीनान से बैठिए। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। वो लफ्ज लफ्ज जमा के गोया हुआ और चला गया। वो हक्का बक्का खड़ी रह गई। फूफो जान, हसान भाई इतने सड़ियल मिजाज क्यों हैं? बात करते हैं तो यूं महसूस होता है अंगारे चबा रहे हों। देखते हैं तो आग की तपश का एहसास होता है। वो ऐसे क्यों हैं? वो तपकर इशरत के पास आ गई। अरे क्या हुआ, कुछ कहा है उसने? वो चोटी बांधती हुई मुस्कुराई। शॉपिंग का कहा था, झट मना कर दिया। और बातें अलहदा सुनाई। वो 2 भाइयों की इकलौती बहन थी। ममा डैडी के लाड प्यार के अलावा भाइयों की बेइंतहा मोहब्बत ने उसे मुंह फट और पुरएतमाद बना दिया था। वो उनकी मोहब्बतों के बड़े नाजायज फायदे भी उठाती थी। कराची आने की जिद भी उनमें से एक थी। यहाँ आकर उसे महसूस हुआ नैनी, उमैर और फूफो जान किस कदर हब्बत ज़दा जिंदगी जी रहे हैं। हसान ने जिम्मेदारियां निभाई थीं तो एहसानात के बोझ उनके कांधों पर भी डाल दिए थे, जिन्होंने उनके खुशगवार ताल्लुकात, मोहब्बतों को कुचल डाला था। पुरतकल्लुफ़ एहतराम हब्बत से जिंदा हो रहा था। तुम दिल छोटा मत करो, उमैर आएगा, उसके साथ चली जाना, वो मना नहीं करेगा। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि वो आप लोगों से अलहदा क्यों हैं। कंघा टेबल पर रखकर गहरा सांस लेती हुई वो उसके करीब बैठ गई। हसान उमैर की तरह ही शोखो शरीर हुआ करता था। तुम्हारे फूफा उसकी दिलचस्प शरारतों से बहुत महजूज हुआ करते थे। उनके करीब भी बहुत था। बच्चे अपने बाप से प्यार करते हैं, उसे अपने पापा से इश्क था। रात को उन्हें देखते हुए सोता था, सुबह उठते ही उन्हें देखता था। उनकी अचानक हादसाती मौत ने उसे बिल्कुल बदल दिया। उन दिनों ये फर्स्ट ईयर में था, बहुत कम उम्र था। उसी कम उम्री में उसने पढ़ाई भी मुकम्मल की और बिजनेस भी संभाला। आज हम इज्जत और वक़ार के साथ खुशहाल जिंदगी गुजार रहे हैं। उसकी मेहनत ही है ये सब। अगर वो इस तरह खुद को मशीन ना बना लेता तो कौन सहारा देता हमें? रिश्तेदारियां, दोस्तियां अच्छे वक्त के लिए होती हैं, बुरे वक्त में तो अपना साया भी साथ छोड़ देता है। कोई नहीं पूछता खराब हालात में।
میرے بچے نے ہماری خاطر دنیا کی رنگینیوں سے منہ موڑ لیا۔ اس کی عمر ہی کیا ہے؟ عمیر سے 2 سال ہی تو بڑا ہے۔ میرا حساس و ہونہار بچہ۔ گزرے دنوں کی یادوں نے ان کی آنکھیں نم کر دی تھیں۔ آئی ایم سوری پھپھو، آپ کو میری باتوں نے رنجیدہ کر دیا۔ نہیں بیٹی، وہ مسکرا کر گویا ہوئی تھی۔ گھر سے بار بار کالز آ رہی تھیں، وہ سبھی اسے بے حد مس کر رہے تھے۔ وہ بھی انہیں مس کرنے لگی تھی۔ پہلی بار وہ ان سب سے اتنا دور ہوئی تھی۔ 1 ماہ ہونے والا تھا، اب اس کی طبیعت بھی یہاں سے اچاٹ ہونے لگی تھی۔ وجہ حسان کی ذات تھی، جو منہ سے تو کچھ نہیں کہتا تھا مگر اس کی وجہ سے۔ چہرے پر پھیلی بیزاری اور نگاہوں سے جھانکتی ہوئی ناگواری اس کی حساس کومل طبیعت سے چھپی نہ رہتی تھی۔ نامعلوم کیوں وہ اسے ناپسند کرتا تھا۔ پھولوں کے ڈھیر میں کانٹوں کی چبھن پھولوں کی تازگی و شگفتگی پر حاوی ہو جاتی ہے، اسی طرح ان تینوں کی بے حد محبت کے باوجود اس ایک شخص کی بیزاری و بے اعتنائی اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہی تھی۔ وہ جانا چاہ رہی تھی، اسی دوران نینی کا پرپوزل آ گیا۔ لوگ اچھی فیملی کے تھے، وہ لڑکا حسان کے دوست کا بھائی تھا، ایئر فورس میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا۔ حسان کی خواہش تھی نینی کی شادی حسیب رضا سے ہی ہو۔ ان لوگوں نے نینی کو کسی تقریب میں دیکھا تھا اور 100 جان سے فدا ہو گئے تھے۔ معاملہ دونوں جانب ہی مضبوط تھا، صرف فارمیلٹیز پوری کرنی تھی۔ عشرت خاتون نے اپنی اکلوتی نند کو بلوا لیا تھا۔ ڈنر پر حسیب کی فیملی انوائٹ تھی، کھڑے نقوش صاف شفاف رنگت اور باروب شخصیت والی۔ آمنہ بیگم کو دیکھ کر محسوس ہوتا تھا کہ حسان کی سرخ و سفید رنگت نقوش ان سے ملتے ہیں، اور اس بات کا بھی اسے جلد احساس ہو گیا کہ صرف شخصیت ہی نہیں، مزاج و عادات میں بھی وہ یکساں ہیں۔ پھپھو نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ اس کے سلام کا جواب دیتے ہوئے انہوں نے بڑی کڑی تنقیدی نگاہوں سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے طنزیہ لہجے میں کہا، تمہارے بھائی کو تمہاری یاد آ گئی؟ ہاں بھئی، ظاہری بات ہے، اب ماشاءاللہ حسان نے خوب ترقی کر لی ہے۔ خیر، خوشحالی تو میرے بھائی کی دور زندگی میں بھی تھی، اب میرے بھتیجے کی بے مثل محنت اور ریاضت سے دگنی ہو گئی ہے۔ ایسے لائق و قابل دولت مند لڑکوں کی سبھی قدر کرتے ہیں، پھر بیٹیاں جوان ہو جائیں تو رشتہ داروں کی سوئی ہوئی محبت ہی جاگ اٹھتی ہے۔ یہ کوئی اچنبھے کی بات نہیں۔ وہ نخوت بھرا انداز، خود سری و مغروریت سے چور لہجہ، اپنی اہمیت اپنی ذات کو مد نظر رکھنے والے، دوسروں کے احساسات و جذبات کی قطعی پرواہ نہ کرنے والے، وہ پھپھو بھتیجے یکساں ذہنیت کے عکاس تھے۔ اپنے لاؤبالی پن، عدم دلچسپی کے باعث وہ ان کی باتوں کا مفہوم نہ سمجھ سکی تھی، مگر اس کی حساس طبیعت پر ان کا لٹھ مار انداز بہت گراں گزرتا تھا۔ حسان، عمیر، نینی سب کی موجودگی میں اپنے پاپا کے لیے غلط سننا اسے کوفت میں مبتلا کر گیا تھا۔ وہ گیلری میں آ گئی تھی۔ اس نے یہ سننا بھی گوارا نہ کیا کہ پھپھو اپنے بھائی یعنی اس کے پاپا کے دفاع میں کیا کہہ رہی ہیں۔ حسان نے اسے جاتے ہوئے دیکھا تھا تو پھر ان کی جانب متوجہ ہو گیا تھا۔ وہ کلیوں کی مانند نرم و نازک احساسات رکھنے والی کومل سی لڑکی، جس کو گھر سے ملنے والے بے تحاشا پیار و محبت نے دنیاوی مکر و فریب، حسد و بغض سے دور رکھا تھا۔ اس کی نظر میں دنیا ایک خوش رنگ گلستان تھی، جہاں پیار محبت کے پھول کھلتے تھے، جس سے اٹھنے والی خلوص و یگانگت کی خوشبوئیں حیات کی روح تھیں۔ وہ انہی محبت و پیار کا امرت پیتی جوان ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی حسان کے گھر والوں کے ساتھ سپاٹ رویے نے اسے متحیر کیا تھا، اور آج آمنہ پھپھو کی بدگمانیوں بھرے سخت رویے نے اسے الجھن میں مبتلا کر دیا تھا، اور یہ پزمردگی اس پر طاری رہی تھی۔ نینی کے سسرال والے آگے تھے، وہ شگن کے طور پر اس کے ہاتھ میں بڑی رقم رکھ گئے تھے۔ اس کی ساس سسرال اور دونوں کنواری نندیں اسی ہفتے منگنی کرنا چاہ رہی تھیں اور شادی 2 ماہ بعد، مگر یہاں بھی آمنہ پھپھو کی بدمزاجی اور سخت کلامی نے انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیا تھا کہ ان کے خاندان میں اس طرح ہتھیلی پر سرسوں نہیں جمائی جاتی۔ صبر کریں، وہ لوگ اچھے تھے جو ان کی بات کا احترام کیا تھا، برا مانے بغیر۔ ہائے پارٹنر، اتنی اداس اداس کیوں ہو؟ پھپھو جان سے ملنے کے بعد بالکل چپ ہو گئی ہو، ان کی بات بری لگ گئی ہے؟ مہمانوں کے جانے کے بعد عمیر اس کے پاس آ کر استفسار کرنے لگا۔ ہاں، ان کو پاپا کے متعلق ایسی بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ پاپا پھپھو سے بہت محبت کرتے ہیں، بلکہ مما بھائی سبھی ان سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ صاف گوئی سے اعتراف کر بیٹھی تھی۔ او ڈونٹ مائنڈ ڈیئر، پھپھو جان زبان کی خراب ہیں مگر دل کی بہت اچھی ہیں، جتنا غصہ کرتی ہیں اتنا پیار بھی ہم سب سے کرتی ہیں، مگر حسان بھائی میں ان کی جان ہے۔ میں نہیں مانتی کہ دل کا اچھا ہونا کسے کہتے ہیں، ہمارا تعلق زبان سے ہوتا ہے، ہمیں وہی اچھا لگے گا جس کی زبان اچھی ہوگی۔
اخلاق بہتر ہوگا، دل کی جانچ پڑتال اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں۔ اوہو، آپ تو بری طرح سے ہرٹ ہوئی ہیں سویٹ گرل، چلو کہیں باہر چلتے ہیں تاکہ آپ کا موڈ اچھا ہو سکے۔ عمیر نے پھپھو کے ترش رویے کے ازالے کی خاطر اسے سی وی او لے جانے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ عشرت خاتون کا تعلق ہائی سوسائٹی کے ایک عزت دار گھرانے سے تھا، اس دور میں جہاں لوگ ذات پات، قوم، برادری کے زوم سے نکل کر آپس میں رشتہ داریاں مربوط کرنے لگے تھے۔ ایسے میں ابھی بھی ان کے خاندان میں لڑکے لڑکیاں، خصوصاً لڑکیوں کی شادیاں غیر خاندان یا غیر برادری میں کرنے کو برا سمجھا جاتا تھا، خواہ لڑکیاں گھر بیٹھی رشتوں کے انتظار میں بوڑھی ہو جائیں یا بے جوڑ شریک حیات کے ساتھ زندگی کو سزا کی مانند گزاریں۔ اس سے کسی کو کوئی سروکار نہ تھا، اگر فکر تھی تو صرف خاندانی نام نہاد ناک کی، اور ایسے میں ان کی اپنے کلاس فیلو عارف سے کورٹ میرج اس خاندانی ناک کو کاٹنے کے مترادف تھی، جس کی پاداش میں انہیں خاندان سے بے دخلی و لا تعلقی کا پروانہ ملا تھا۔ ماں باپ بھائی نے ان سے ہمیشہ کے لیے تعلق قطع کر لیا تھا، جس کا ملال انہیں شادی کے کچھ عرصے تک بالکل نہیں ہوا، مگر جب زندگی کی حقیقی صورت محبت کا نقاب الٹ کر ان کے سامنے آئی تو معلوم ہوا محبت محض 4 دن کی چاندنی کے سوا کچھ نہیں۔ قبر کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ پہلی مثال سسرال کے بارے میں بھی ان کی رائے تھی، کیونکہ ایک گھڑا جیتے جی ان کے نصیب میں آ گیا تھا جہاں رات دن ان پر زبان کے چابک برسائے جاتے تھے۔ اپنی پسند سے شادی کرنے پر ان کو ایسے ایسے شرمناک القابات سے نوازا جاتا کہ وہ شرم سے خود ہی نگاہ نہ ملا پاتی تھی۔ عارف، جنہوں نے ان کے بنا زندہ نہ رہنے کی قسمیں کھائی تھیں، جن کے وعدے میں پورے اترے تھے، مگر نرم مزاجی اور کچھ بزدل فطرت ہونے کے باعث وہ اپنے گھر والوں سے اسے وہ حقوق نہ دلوا سکے جو بڑی بہو ہونے کے ناطے اس کے بنتے تھے۔ کیونکہ وہ خود آئی تھی، لائی نہ گئی تھی، سو کسی سے بھی وہ عزت و احترام اور رتبہ نہ پا سکی تھی جو اس کا حق تھا۔ ان کے دل جیتنے کے لیے اس نے اپنی انا و خودداری کو مار ڈالا تھا، دن رات نوکروں کی موجودگی میں ان کی خدمت کے لیے مشین بن گئی تھی، مگر پھر بھی خود پر چسپاں بھگوڑی بہو کا لیبل نہ ہٹا سکی تھی۔ عارف زیادتی سے باخبر تھے، لیکن وہ اس کی حمایت میں لو وا کرنے سے قاصر تھے۔ ان کے خیال میں جذبات میں آ کر انہوں نے اپنے ماں باپ، بہن بھائی کے ان ارمانوں کا خون کیا ہے جو ان کے حوالے سے ان کے دل میں موجزن تھے۔ اس وقت انہیں اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ ایک مرد کی خاطر عورت برسوں کے رشتے و بھروسے توڑ کر اس کے ساتھ چل پڑتی ہے منزل کی تلاش میں، اور وہ مرد منزل پر پہنچ کر اپنا دامن چھٹ لیتا ہے اور الزام لگاتا ہے عورت کے بہکانے کا، اسے جنت سے نکلوانے کا۔ اسے تو پھر جنت مل جاتی ہے، در بدر بے گھر تو عورت ہوتی ہے جو مرتے دم تک کسی گھر کو اپنا گھر نہیں کہہ سکتی۔ عارف کی غلطی اس کے گھر والوں نے معاف کر دی تھی، وہ ان کا وہی چہیتا بیٹا اور لاڈلا بھائی تھا۔ خسارے سارے اس کے نصیب میں آئے تھے، اسے ان لڑکیوں پر رشک آنے لگا تھا جو بابل کی دعاؤں تلے رخصت ہوتی ہیں۔ ان کے پاس اختیار ہوتا ہے سسرال کے ظلم و ستم میکے میں بتانے کا، اپنی حیثیت منوانے کا، اور شاید ایسی لڑکیوں کی زندگی اس طرح اجیرن بھی نہیں کی جاتی جس طرح ہم جیسی ناعاقبت اندیش لڑکیوں سے نفرت و حقارت آمیز سلوک کیا جاتا ہے، جو جذباتی خواہشات کی تابع ہو کر ماں باپ کی محبت و اعتماد کو قدموں میں رون دیتی ہیں، بھائیوں کے فخر و مان کو چکنا چور کر کے، بہنوں کے مستقبل کو داؤ پر لگا کر خوشیوں کی سیج پر راج کرنا چاہتی ہیں۔ جو سب لا حاصل رہتا ہے، عزت محبت سے محروم رہتا ہے، وہ بھی اپنے ذات کے افتخار شخصیت کی معتبری کے لیے ترس گئی تھی۔ 2 سال ان بے حسی و سنگ دل لوگوں کے درمیان رہنا انہیں صدیوں کے برابر لگا تھا۔ حسان کی پیدائش پر عارف کی سوئی ہوئی محبت جاگ اٹھی تھی، وہ خاموشی سے بیوی اور بچے کے ہمراہ علیحدہ فلیٹ لے کر رہنے لگے تھے۔ اس اقدام پر ان کے گھر والے ان سے رشتہ توڑ بیٹھے تھے، انہوں نے پرواہ نہ کی۔ حسان کی پیدائش نے جو احساس دلایا تھا ممتا اور ممتا کی شدت کا، وہ اپنے گناہ پر نادم تو بہت پہلے ہونے لگی تھی، جن کی رسوائی کا سبب ان کی کورٹ میرج بنی تھی۔ عمیر کی آمد نے انہیں بے قرار کر دیا تھا، احساس دلا دیا تھا کہ ماں باپ کتنی انمول نعمت ہیں۔ انہوں نے انہیں دکھی کر کے، ناراض کر کے اپنے اللہ کو ناراض کر ڈالا ہے۔ جب تک والدین معاف نہیں کریں گے ان کا رب بھی معافی نہیں دے گا۔ عارف نے بھی اس کے ساتھ مل کر ان لوگوں سے ملنے اور معافی مانگنے کی بہت کوشش کی، مگر اس گھر کے دروازے اس پر بند ہی رہے تھے۔ پھر جب اماں بستر مرگ پر پڑیں تو کئی سال بعد اس نے چوروں کی طرح اس گھر میں قدم رکھا جہاں وہ کبھی بے فکری سے قدکڑے لگاتا پھرتا تھا۔ اب اس جگہ پر قدم
شرم و پشیمانی کے بوجھ سے لرز رہے تھے۔ اماں کے بعد ابا نے بھی مرنے سے قبل فراخ دلی سے اس کی خطا معاف کر دی تھی۔ بھائی نے بھی دل کے دروازے کھولے تھے یا نہیں، مگر گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیے تھے۔ ماں باپ کے مختصر ملن اور ابدی جدائی کے غم نے اس کے اندر پچھتاووں محرومیوں کے دبے سناٹے اس کی روح تک میں اتار دیے تھے۔ عمیر کی پیدائش کے بعد نورولینڈ کی آمد نے ان کی زندگی مکمل کر دی تھی۔ عارف بیٹی کو پا کر بہت خوش تھے، لیکن وہ مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ بیٹی کی خوشی عارف نے بہت دھوم دھام سے منائی تھی۔ وہ اپنے گھر والوں کو منا کر لے آئے تھے، لیکن اس بار وہ اس کی ڈھال تھے، سو کسی کو بھی اس سے بدتمیزی کرنے کی جرت نہ ہوئی تھی۔ وہ منہ پھلائے تقریب میں پھرتی رہی تھی۔ بھائی جان اور بھابھی نے اس تقریب میں شرکت نہیں کی تھی۔ نامعلوم وہ اسے دل سے معاف نہ کر سکے تھے یا سچ مچ بے حد مصروف تھے۔ ان کے درمیان حائل ہونے والے فاصلے عارف کی اچانک ہونے والی ڈیتھ بھی ختم نہ کر سکی تھی۔ شروع میں بھائی جان نے مالی امداد کرنے کی پیشکش کی تھی، مگر عارف اپنے پیچھے مضبوط بینک بیلنس چھوڑ گئے تھے، جس نے انہیں کسی سے بھی مالی مدد لینے سے محفوظ رکھا تھا۔ وقت نے سب کو ہی اپنے چکر میں ایسا الجھایا تھا کہ کسی کو فارغ نہ چھوڑا تھا۔ فون یا موبائل پر کبھی کبھی بات ہو جاتی تھی۔ بھائی بھابھی کو آئے مدت ہو چکی تھی۔ وہ بھی 3 سال قبل ایک ہفتے کے لیے بڑے بھتیجے عامر کی شادی پر گئی تھی۔ نینی اور عمیر کے ہمراہ حسان ان دنوں ملک سے باہر تھا۔ ویسے بھی اس کا جھکاؤ ننیال سے زیادہ دودھیال کی طرف تھا۔ 3 سال بعد قندیل کی آمد انہیں خزاں میں بہار کی مانند لگی تھی۔ ہیلو آنٹی، حسان گھر پر ہے؟ سیاہ ٹراؤزر اورنج شرٹ میں وہ ہنستی مسکراتی شوخ لپسٹک جس کے حسین چہرے پر نمایاں تھی، وہ لڑکی عشرت سے مخاطب ہوئی تھی۔ ہاں بیٹھو بیٹی، وہ اوپر ہے، بلاتی ہوں۔ آنٹی پلیز جلدی، دیر ہو رہی ہے، وہ بیٹھتے ہوئے بولی۔ عمیر نے اندر آتے ہوئے اسے دیکھ لیا تھا، وہیں آ گیا۔ ہائے، اس نے شانے پر پڑے بالوں کو جھٹکتے ہوئے ادا سے کہا۔ ہائے ہائے، آپ پر مر جانے کو دل چاہتا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کر گویا ہوا۔ مر جاؤ، وہ شوخی سے بولی۔ آپ بھی ساتھ دیں، تنہا مرنے میں کیا مزہ آئے گا؟ اچھا، ابھی حسان کو بتاتی ہوں۔ شیور شیور، پلیز، جب تک بھائی کو نہیں بتائیں گی ہمارا رشتہ ہو بھی نہیں سکتا، وہ شانے اچکا کر بھولے پن سے بولا۔ حسان کے سامنے بالکل معصوم بن جاتے ہو، اس نے بے ساختہ ہنستے ہوئے کہا تھا۔ اسی دم نکھرا نکھرا سا پینٹ کوٹ میں ملبوس حسان وہاں آ گیا تھا۔ عمیر یکدم شریف بن گیا۔ تمہیں معلوم ہے حسان یہ ابھی کیا کہہ رہا تھا؟ اس نے شرارت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ عمیر کی جانب حسان کی پشت تھی، عمیر نے فوراً ہی ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ کیا؟ حسان نے چونک کر پوچھا تھا۔ بہت تعریف کر رہا تھا تمہاری، بہت محبت کرتا ہے۔ ارے بیٹھو، میں کافی کا کہہ کر آتی ہوں۔ عشرت وہاں چلی آئی تھی، عمیر وہاں سے کھسک لیا تھا۔ حسان سمجھ گیا تھا عمیر نے کوئی شرارت کی ہوگی جو مومی بات بدل گئی ہے، وہ چپ رہا تھا۔ سوری مما، ہمیں ایک پارٹی اٹینڈ کرنی ہے، پہلے میٹنگ ہے، وہاں جانا ہے۔ کافی نیکسٹ ٹائم چلے گی، وہ اجلت بھرے انداز میں کہہ کر وہاں سے مومی کے ساتھ چلا گیا تھا۔ گیلری میں کھڑی قندیل نے بڑی حیرت سے وہ منظر دیکھا تھا۔ وہ شخص جس کے چہرے پر اس نے بھولے سے بھی مسکراہٹ نہ دیکھی تھی، اس لڑکی کے ساتھ مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ مسکراہٹ جو ہر اشتعال و تحقیر سے پاک تھی، اس کے چہرے کو روشن کر دیا تھا۔ وہ بدمزاج و سڑیل شخص کیا کسی لڑکی کے ساتھ اتنا اچھا برتاؤ کر سکتا ہے؟ وہ لڑکی کون تھی؟ اس سے اس کا کیا رشتہ تھا؟ مارے تجسس کے وہ ریلنگ سے آدھی لٹک گئی تھی۔ مسکراتے باتیں کرتے وہ کار کے پاس پہنچے تھے۔ حسان نے فرنٹ ڈور کھولا۔ وہ خوبصورت چہرے والی لڑکی ایک ادا سے دلربائی سے سیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ اس نے آہستگی سے ڈور بند کیا تھا اور گھوم کر ڈرائیونگ ڈور کھولتے ہوئے اس کی نگاہ گیلری پر پڑی تھی۔ قندیل صورت سے پیچھے ہٹی تھی، مگر اس کا دھانی دوپٹہ وہیں لہرا رہا تھا۔ کون تھی وہ لڑکی؟ اندر آتی نینی سے سوال کیا تھا۔ مومی تھی، MBA کر رہی ہے، ایکسپیرینس کے لیے بھائی کے آفس آتی ہے، یہ اس کا لاسٹ ایئر ہے، نینی نے اطلاع دی تھی۔ مومی، گڈ، کیا نام ہے؟ تمہارے بھائی جیسے پتھر کو اس نے موم بنا دیا ہے۔ جو شخص گھر والوں سے سیدھے منہ بات نہ کرے اس مومی کے آگے موم بنا دیا ہے، حیرت ہے۔ نہ چاہنے کے باوجود اس کا لہجہ طنزیہ ہو گیا تھا۔ ایسی بات نہیں ہے، بھائی ہم سب سے بہت محبت کرتے ہیں۔ جب ہی میں نے ان کو تم میں سے کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے نہ دیکھا۔ تم اور عمیر تو ان سے چھوٹے ہو، مگر پھپھو کے ساتھ بھی ان کا انداز روڈ ہوتا ہے۔ یہ کیسی محبت ہے، دوسروں کے لیے سب کچھ، اپنوں کے لیے کچھ نہیں۔ نینی کے پاس کوئی جواب نہ تھا۔
उस दिन वो नैनी की मंगनी की तैयारियों में लगी थी। कंदील ने म्यूजिक ऑन करके लुड्डी का प्रोग्राम बनाया था। साथ उसने जबरदस्ती नैनी और इशरत को भी घसीट लिया था। उमैर तो पहले से ही ऐसे कामों में आगे आगे रहता था। कंदील उसकी हम मिजाज थी। उसके आने से वो कुछ ज्यादा मसरूर था कि दोनों मिलकर नित नई शरारतें करते थे और खूब इंजॉय करते थे। उसकी कार नामालूम कब आई थी, फास्ट म्यूजिक की आवाजों में पता ही ना चला कि वो कब दंदनाता हुआ उधर आया था। होश तब आया जब उसने खड़े खड़े ही प्लग वायर फेंका था। क्या हो रहा है ये? वो धाड़ा था। उनके हाथ उठे के उठे ही रह गए थे। इशरत खातून ने खजल ज़दा अंदाज में हाथ नीचे किए थे। नैनी और उमेर की सख्त सरासीमगी की हालत थी। मम्मी, आप भी मना करने की बजाय इस फजूलियात में शरीक हैं। उनसे मुखातिब होते हुए उसके लहजे में नरमी दर आई थी। इशरत खातून अपनी बेसाख्ता बचकाना हरकत पर खुद बेटे के सामने शर्मसार थी। कंदील जबरदस्ती हाथ पकड़कर ले आई थी। उसकी खुशी की खातिर वो खड़ी ही हुई थी जो वो तूफान बलाखेज बनकर चला आया था। और तुम अपनी अपनी हद से बाहर निकलने की कोशिश मत करो। अब वो खशमगी निगाहें नैनी और उमैर के झुके हुए चेहरों पर डालकर दुरुस्त लहजे में गोया हुआ था। वो खामोशी से मुजरमों की तरह गर्दन झुकाकर वहां से चले गए थे। उसने कंदील को इस तरह नजरअंदाज किया था गोया वो वहां मौजूद ही ना हो। 1 मिनट हसान भाई, उसे जाते देखकर वो गोया हुई। वह रुक गया मगर पलटा नहीं। उसकी जानिब पुश्त किए खड़ा रहा। ये अंदाज वाजे था उससे बेवक्ती नापसंदीदगी जाहिर करने का। आप किस बात पर इतना खफा हो रहे हैं? नैनी की इंगेजमेंट की तैयारी कर रहे थे हम लोग। कोई फजूल बात नहीं है। खुशियां मनाने का इख्तियार सबको हासिल है, सबका हक है। वो ऐसी ही थी, दूसरों की खुशियों की खातिर उनके हक के लिए डट जाने वाली, खुशियों मुसरतों को बांटने वाली। मैं ऐसी किसी खुशी और हक का कायल नहीं हूँ जो दूसरों को दुख और परेशानी में मुब्तला कर दे। उसका लहजा स्पार्ट था। हसान भाई, वो खुद उसके सामने आ गई थी। आपको दूसरों की बड़ी फिक्र रहती है। कभी अपनी माँ और बहन भाई की खुशियों का ख्याल नहीं आया आपको? क्या हंसने मुस्कुराने लाइफ एंजॉय करने का हक नहीं है इनको? लोग जानवरों परिंदों को पिंजरे में कैद करके उनकी आज़ादी सलब कर लेते हैं। आपने इन लोगों को घर में कैद करके जिंदगी की मुसरतों से दूर कर दिया है। शट अप, उसने उसकी जानिब देखते हुए तहकीर आमेज लहजे में कहा। इशरत बात बढ़ने के खौफ से कंदील के बाजू पकड़कर वहां से ले जाना चाहती थी, मगर वो नहीं गई। हसान को आईना दिखाने का फैसला कर चुकी थी। फुफ्फो, ये सब आपकी खामोशी की वजह से है जो इनकी डिक्टेटरशिप इस घर में चल रही है। वरना तुम्हें जब यहाँ देखा था उसी वक्त मेरी छठी हिस्स बेदार हुई थी और मैं समझ गया था तुम कोई प्लानिंग करके यहाँ आई हो और बहुत जल्द तुम्हारा प्लान जाहिर होने लगा है। उसके लफ्ज लफ्ज में भरपूर बेगानगी और सर्द महरी पिन्हा थी। वो इशरत खातून भी उसकी बदगुमानी पर शशदर रह गई थी। तुमने आते के साथ ही घर के पुरसकून माहौल में बेइत्मीनानी के पत्थर फेंकने शुरू किए। उमैर और नैनी की ब्रेन वॉशिंग के साथ ही उनको वरगलाने और बहकाने की कोशिशें शुरू कर दी ताकि हमारे दरमियान फासले आ जाएं, हम लोग एक दूसरे से जुदा हो जाएं और हमारा ये घर किसी परिंदे के घोंसले की तरह तिनका तिनका होकर बिखर जाएगा। याद रखो, तुम्हारा प्लान कभी कामयाब नहीं होगा। ख्वाह तुम जासूसी करो, बदजन करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरी बसारत समात हमा वक्त खुली रहती हैं। सब पर मेरी गिरफ्त कायम है। वो किसी आतिशफशां की तरह ब्लास्ट हुआ था। लावे की तरह दहकती हुई उसकी बदगुमानियां, जहनी प्रागंदगी उसे झुलसा गई थी। कंदील बेटा, माइंड मत करना। हद तक व तौहीन के एहसास से उसके सुर्ख पड़ते चेहरे, धुआं धुआं होती आंखों पर उनकी नजरें थीं। बेटे की बदमिजाजी, खुदसर तबीयत उन्हें पहली बार बहुत बुरी महसूस हुई। किस संगदिली से वो उस पर इल्जामात लगा गया था जो महज उसकी जहनी इख्तरा थी। फूफो जान, ये सब आपकी सब्र और इस्तकामत की वजह से है, वरना इनकी जुर्रत नहीं हो सकती थी आपके सामने जुबान खोलने की। आपने ये सोचकर कि आपको माशी सहारा दे रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उनसे बाजबूस करना छोड़ दी और उनके अंदर हाकमियत भर दी, जिससे वो खुद को इस घर के बेटे की बजाय हाकम समझने लगे हैं। बात उसने शदीद गुस्से में कही थी, मगर हाकम कहने पर बाहर खड़ा उमैर और नैनी हंसते हुए अंदर आए थे। बाय गॉड, बिल्कुल दुरुस्त कहा है तुमने, वो भाई प्लस हाकिम हैं। उमैर ने कहकहा लगाते हुए कहा। वो भी गुस्से के बावजूद मुस्कुरा दी थी। चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ। उमैर डिनर करवाने लेकर जा रहा है और देखना आज इसको फकीर बनाकर ना छोड़ा तो मेरा नाम बदल देना। पुराने बरगद की चुड़ैल, यही नाम रखूंगा तुम्हारा, उमैर ने उसकी पौनी खींचते हुए कहा। पहली बार उनकी कज़न आई थी उनके ननिहाल से।
जुड़ा एक रिश्ता करीब हुआ था। इस ताल्लुक से वो लोग खुश थे। भाई का रवैया अव्वल दिन से कंदील के साथ वो सख्त देख रहे थे और इसके अजाले के लिए वो उसे खुश रखने की हर मुमकिन कोशिश करते थे ताकि वो महसूस ना करे। मगर आज जिस तरह से भाई ने उस पर इल्ज़ामात की बौछार की थी, वो भी बेमानी और गलत। उन्हें महसूस हुआ था माँ के हवाले से जुड़ा ये अकलौता रिश्ता बहुत जल्द ही टूट जाएगा, जो ना उन्हें गंवारा था ना उनकी माँ को होगा। इसीलिए उन्होंने मिनटों में बाहर जाने का प्रोग्राम तरतीब दिया था ताकि वो बाहर की ताज़ा फिजाओं में सब भूलकर मुआफ कर सके। मम्मी, कल हसीब के यहाँ चलना है, पार्टी है। वो कपड़े चेंज करके आया तो इशरत खातून से मुखातिब हुआ था। यहाँ भी कॉल की थी, मसरूफियत के बायस ना आने पर माजरत कर रही थी। उनकी भारी आवाज़ पर उसने उनकी जानिब चौंक कर देखा था। उनकी मतोरम आंखें अभी भी भीगी हुई थी। वो शायद खासी देर से रोती रही थी। अंकल आंटी का इसरार है नैनी पार्टी में ज़रूर शरीक हो। मुझसे भी कहा था मगर मैंने मना कर दिया, माजरत कर ली थी। उनको अपने भीगे लहजे पर काबू पाने में मुश्किल हो रही थी। क्यों? इसमें क्या हर्ज है मम्मी? उसे वहीं जाना है, वो उस फैमिली की होने वाली अकलौती बहू है। अपनी फुफ्फियों चच्चियों को देखा है, वो ये सुनकर तूफान खड़ा कर देंगी। अभी मंगनी भी नहीं हुई और लड़की ससुराल चली गई। मैं तो वैसे भी रुसवा हूँ, लेकिन अपने बच्चों की जानिब मैं कोई उंगली उठती हुई बर्दाश्त नहीं करूंगी। उनका अंदाज दो टोक था। ठीक है, जो आप मुनासिब महसूस करें वो करें। कल फिर तैयार रहिएगा। अगर तुम इजाज़त दो तो मैं साथ कंदील को ले लूँ। वो हसीब से मिलना चाहती है, नैनी की कज़न और दोस्त होने के नाते। उसकी ये ख्वाहिश नाजायज़ तो नहीं है शायद। उनका अंदाज बिखरा बिखरा पुरसोज था। हसान मजीद बर्दाश्त न कर सका और करीब आकर उनके शानों पर बाजू रखकर बोला, क्या हुआ है मम्मी? आप नाराज़ हैं? अभी आपने क्या कहा कि अगर मेरी इजाज़त हो तो आप कंदील को पार्टी में ले जाएं। इससे कबल कभी आपको मुझसे किसी काम के लिए या आने जाने के लिए इजाज़त दरकार हुई है? ये सब चंद दिनों से हो रहा है। हाँ हाँ कह दो, जब से कंदील यहाँ आई है तब से ऐसा हो रहा है। उसने आते ही हमारे कान भरने शुरू कर दिए। वो यही प्लान लेकर आई है, हम सबको एक दूसरे से जुदा करने का। उनके आंसू फिर बहने लगे थे। हसन ने शिकवा के ना नजरों से उनकी जानिब देखा था, जो इस वक्त माँ से ज्यादा मैका परस्त और रवायती औरत लग रही थी, जो हर शय से ज्यादा मैके की इज्जत मुकद्दम रखती हैं। वो मैका जहाँ मुझे फूलों की तरह रखा जाता था, अपनी कमअक्ली और बदबख्तियों की वजह से जिसको मैं छोड़ आई थी, हीरे से पत्थर में तब्दील हो गई थी। उस घर ने, उन लोगों ने बुलंद ज़र्फ़ और फराख दिली का सबूत देते हुए मुझ जैसी बदबख्त को मुआफ़ करके सीने से लगाया था, इसलिए कि वो मेरे अपने थे, मैं जिनका खून थी। और बरसों बाद मेरे अपनों में से एक वो यहाँ आई है तो तुमने उस पर इल्ज़ामात के कोड़े बरसा दिए। वो अपनी हैरत ज़ब्त किए उनको खामोशी से देख रहा था। और वो माँ जो सिर्फ चंद जुमले बोलने की आदी थी, जो वो रोज़मर्रा सुनने का आदी था। बेटा, नहा कर आ जाओ, आज चाय के साथ बड़ा एहतमाम किया है। ऑफिस से आने में देर कैसे हो गई? नैनी ने फ्रूट बंच बनाया है रात खाने पर। तुम्हारी पसंदीदा डिश बना रही हूँ, खाना बाहर मत खाना। ये वो जुमले थे जो वो सुनने का आदी था, जो बहुत नर्म और शीरी लहजे में कहती थी, और अब इसी लबो लहजे से चिंगारियां निकल रही थीं। मम्मी, वो इल्ज़ाम नहीं, हकीकत है। मैंने खुद सुना है। ये अल्फाज तुम्हारे नहीं, आमना के हैं। उसने ही उस दिन आग लगाई थी। भतीजी की मोहब्बत का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। कंदील के लिए उसके अंदर नफरत मजीद बढ़ गई थी। उसकी निगाहों में वो बहुत शातिर और मक्कार थी। आप मुझे इस कदर बदअकल समझती हैं जो किसी की बातों में आऊंगा? इशरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उनके चेहरे पर खफगी बदसतूर थी, और कुछ भी था वो संजीदा रख रखाव अलग थलग रहने वाला बंदा माँ की नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। धीमे से मुस्कुराकर गोया हुआ, ओके मम्मी, आप मेरी साफ गोई से हर्ट हुई हैं। मैं आपसे माजरत करते हुए अपने अल्फाज वापस लेता हूँ। वो भी बेटे की उदासी पर सब भूलकर मुस्कुरा दी थी। स्याह स्टाइलिश मल्टी कलर एम्ब्रॉयडरी वाले सूट में उसकी मोतिया जैसी रंगत खूब खिल रही थी। नाजुक सी ज्वेलरी और मैरून लिपस्टिक ने उसकी दिलकशी को दोबाला कर दिया था। इशरत लाइट स्काई कलर की साड़ी में सादा सा जूड़ा बांधे बहुत पुरवकार लग रही थी। उनके इसरार और दिल में हसीब से मिलने की ख्वाहिश में वो चली आई थी। हसीब पैलेस के वसीओ रिज लॉन में ही पार्टी की अरेंजमेंट बहुत खूबसूरत तरीके से की गई थी। उनको बड़ी मोहब्बत से वेलकम कहा गया था। इसी पार्टी में चार चांद लग जाते अगर आप हमारी बहू को ले आती।
ان سے ملتے ہوئے نینی کی ساس نے شگفتگی سے کہا تھا، بعض اوقات کچھ خاندانی روایات کی خاطر خواہشوں کو دبانا پڑتا ہے، ایسی ہی کسی مصلحت کے تحت میں مجبور ہوئی ہوں، ورنہ نینی کے آنے میں کوئی حرج نہ تھا۔ عشرت نے بہت خلوص سے مجبوری بیان کی۔ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے مسز عارف، ہم خواہ کتنے ایڈوانس ہو جائیں، کتنی ترقی کر لیں، مگر خاندانی وقار کے لیے ایسے اقدام اٹھانے ہی پڑتے ہیں۔ میں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے، اب کوئی بھی پارٹی اسی وقت ہوگی جب میری بہو یہاں آ چکی ہوگی۔ بیٹی کے اچھے نصیب پر عشرت تہہ دل سے رب کی شکر گزار تھی، جس نے محبت و قدر کرنے والے لوگ نینی کے مقدر میں لکھے تھے۔ بیٹا آپ ہم بوڑھوں میں بیٹھ کر بور ہوں گی، ینگ جنریشن میں بیٹھ کر انجوائے کریں۔ حسیب کی ماما اس سے مخاطب ہوئی تھی۔ یہ تو آنے کو تیار نہ تھی، زبردستی لے کر آئی ہوں کہ آپ نے بے حد اصرار کیا تھا ساتھ لانے کے لیے۔ آپ نہیں آتی تو میں بہت مائنڈ کرتی، وہ قندیل سے خلوص آمیز لہجے میں بولی تھی، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اس سمت لے آئی جہاں ان کی بیٹیاں مائرہ اور سائرہ اپنی فرینڈز اور کزنز کے ہمراہ خوش گپیوں میں مصروف تھیں۔ انہوں نے اسے ویلکم کہا تھا، لمحوں میں ہی وہ ان سے گھل مل گئی تھی، اپنے شوخ انداز اور ملنسار طبیعت کے باعث وہ ہر جگہ فٹ ہو جاتی تھی۔ مائرہ کی کسی بات پر ہنستے ہوئے اسے کسی کی گہری نگاہوں کا احساس ہوا تھا۔ اس نے فوراً مڑ کر دیکھا، ٹیبل سے کچھ فاصلے پر حسان کھڑا کسی سے گفتگو کر رہا تھا اور گاہے بگاہے اسے دیکھ رہا تھا۔ نامعلوم اس کی سرد مہر نگاہوں میں ایسی کوئی تپش تھی کہ لمحے بھر کو اس کا دل سہم اٹھا تھا، پھر وہ کہے نہیں لگا سکی تھی۔ وہ اور عشرت اسی کے ساتھ آئی تھی جو یہاں آتے ہی لوگوں میں گم ہو گیا تھا۔ عمیر کو اس نے کتنا کہا ساتھ آنے کو، مگر اس کی ایک ہی رٹ تھی، یار سمجھا کرو، وہاں ایک سے بڑھ کر ایک حور شمائل ہوگی، دل کو کس طرح سنبھالوں گا؟ فری ہونا تو درکنار، بھائی کی وجہ سے میں حسین نظاروں سے آنکھیں بھی نہ سیک پاؤں گا، پھر جانے کا فائدہ ہی کیا؟ اور وہ اسے برا بلا کہہ کر چلی آئی تھی۔ اونچے اونچے کہکے لگانا کوئی مہذب طریقہ نہیں، یہ خیال رکھو یہ نینی کا سسرال ہے۔ اسے تنہا دیکھتے ہی موقع پا کر وہ آ کر اپنے مخصوص لٹھ مار انداز میں گویا ہوا۔ قندیل مارے حد تک کے سرخ پڑ گئی تھی۔ کیا راز و نیاز ہو رہے ہیں کامریڈ؟ ہمیں نہیں ملواؤ گے؟ ہماری ہونے والی بھابھی ہے۔ وہ حسان کا دوست تھا جو دور سے اسے سرگوشی کرتے اور جواباً قندیل کی سرخ پڑتی رنگت پر غلط فہمی کا شکار ہوا تھا۔ حسان اس کی غلط فہمی پر بری طرح بوکھلا گیا تھا، اور قندیل وہاں رکی نہیں تھی، سیدھی عشرت کے پاس آ گئی تھی۔ میں تمہارے پاس ہی آ رہی تھی، نینی کی ساس کسی کام سے اندر گئی ہیں، حسیب سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ عشرت بہت خوش تھی یہاں جو ان کو پذیرائی و فوقیت ملی تھی حسان کی ماں اور نینی کے حوالے سے۔ اس نے ان کی رگ رگ میں آسودگی بھر دی تھی، ہر ماں کی طرح وہ بھی بیٹی کے شاندار مستقبل سے مسرور تھیں۔ ابھی نہیں ہوئی، وہ آہستگی سے گویا ہوئی۔ ارے تمہیں کیا ہوا؟ یہ چہرہ اس قدر اترا ہوا کیوں ہے؟ اس کے مرجھائے ہوئے چہرے پر نگاہ پڑی تو پریشانی سے گویا ہوئی۔ کچھ نہیں، میں ٹھیک ہوں۔ نہیں کچھ ہوا ہے، کچھ دیر قبل تمہارا چہرہ گلاب کی طرح کھلا ہوا تھا۔ آپ پریشان مت ہو پھپھو، بس معمولی سا سر میں درد ہو رہا ہے۔ ان کو ایک دم میں پریشان ہوتے دیکھ کر اسے اپنے اندر ہوتی جنگ سے چند لمحوں کے لیے فرار حاصل کرنا پڑا۔ وہ جبراً مسکرائی تھی۔ لگ گئی نا نظر؟ مجھے یہی فکر ہو رہی تھی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو، کتنے لوگوں نے تمہارے بارے میں پوچھا، سب یہی سمجھ رہے ہیں تم میری ہونے والی بہو ہو۔ شاید وہ نادانستگی میں اتنی بڑی بات کہہ گئی تھی، یا اتنے لوگوں کو پوچھنے پر ان کے دل کی آرزو لبوں پر آ گئی تھی جس کا اظہار کرتے وقت انہیں احساس بھی نہیں ہوا تھا۔ حسان بھی اس لمحے وہاں آ گیا تھا۔ قندیل کو اس کا یہ سننا برا لگا تھا، کم از کم ایسی باتیں اس کی سماعت تک نہیں جانی چاہیے تھی، جو پہلے ہی اپنی وجاہت اور سمارٹنس کے زام میں مغرور تھا۔ حسان، قندیل کے سر میں درد ہے، اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ۔ وہ اسے قریب دیکھ کر پریشانی سے بولی، معمولی سا درد ہے، گھر جا کر ٹیبلٹ لے لوں گی، آپ فکر مت کریں۔ اس کی گندی ذہنیت اور ذک پہنچانے والی باتوں سے وہ اس قدر متنفر ہو گئی تھی، اس کی صورت دیکھنے کی روادار نہ تھی کہ جا کے تنہا ساتھ جانا۔ اس نے انکار کر دیا تھا۔ حسان نے گہری نگاہ اس پر ڈالی، پھر بولا، یہاں پارٹی میں کئی ڈاکٹرز موجود ہیں، انہیں نو تھینکس، مجھے ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات قطع کر کے سرد مہری سے بولی تھی۔ حسان کے پیچھے ہی حسیب چلا رہا تھا، سمارٹ اور خوش مزاج حسیب حسان کا ہی ہم عمر تھا، مگر مزاج میں اس کی ضد تھا۔ کافی دیر تک بیٹھا وہ ان سے گفتگو کرتا رہا تھا۔ مومی حسیب کی کزن تھی، وہ لیٹ آئی تھی۔ ریڈ ساڑی پر گولڈن فینسی ورک تھا، نفاست سے کیے گئے میک اپ، گلے میں نیکلس، کانوں میں سرخ پرل کے لمبے لمبے آویزے اس پر جچ رہے تھے۔
گولڈن کلر بال اس کے شانوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ ہیلو ہائی کرتی سیدھی ادھر ہی آ گئی تھی۔ پھپھو کو سلام کیا تھا، اس سے بھی سرسری طور پر ہاتھ ملایا تھا، بہت اجلت و نخوت بھرے انداز میں۔ اوہ، تو آپ ہیں حسان کی لاہور سے آنے والی کزن؟ اس نے تیکھی نظروں سے اس کا گہرا جائزہ لیا تھا اور پھر اس طرف بڑھ گئی جہاں حسان حسیب اور اس کی کزنز کے درمیان کھڑا تھا۔ حسان کے مس بیہیویئر سے اس کے نازک احساسات پہلے ہی بری طرح گائل ہوئے تھے۔ وہ اسی ٹائم وہاں سے مارے غصے کے چلی آئی تھی۔ اسے نہیں معلوم اس نے کیا کہہ کر اپنے دوست کی غلط فہمی دور کی تھی۔ ذہنی کوفت سے دوسری بار اسے تب دوچار ہونا پڑا تھا جب پھپھو نینی کی سسرالی خواتین کے قیاس دہرا رہی تھیں جو وہاں آتے حسان نے سنے تھے اور انسنی کر گیا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا لوگوں کو دوسروں کے بارے میں اتنی فکر کیوں رہتی ہے، اس کھوج میں کیوں رہتے ہیں کہ کوئی کون کے ساتھ ہے، تو کیوں ہے؟ جب سب کو معلوم ہو گیا تھا وہ ان کے بھائی کی بیٹی ہے تو پھر یہ قیاس کرنا ضروری تھا کہ وہ ان کی ہونے والی بہو ہے۔ مائرہ اور سائرہ نے بہت چاہا کہ وہ ان کے ساتھ بیٹھے مگر وہ نہیں مانی تھی۔ جب دل پر ناگوار اور باتوں کا بوجھ بڑھ جائے تو پھر ہر شے سے طبیعت اچاٹ ہو جاتی ہے، اور اس بوجھ میں اس وقت مزید اضافہ ہوا جب اس نے حسان و حسیب کے سنگ بیٹھ کر مومی کے بلند بانگ کہہ کہوں کی آوازیں یہاں بیٹھے بیٹھے سنی تھی۔ حسان کے چہرے کی مسکراہٹ نے اسے پوری طرح اس سے بدظن کر ڈالا تھا۔ منافقت و خود پسندی کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ راستے میں وہ بالکل خاموش بیٹھی رہی۔ حسان کی جانب ایک دفعہ بھی نہ دیکھا تھا جو ڈرائیونگ کے دوران بیک مرر میں نظر آتے۔ اس کے عکس کو کئی بار دیکھ چکا تھا۔ فرنٹ سیٹ پر براجمان عشرت حسیب اور اس کی فیملی کی خوش اخلاقی و مہمان نوازی کے گن گا رہی تھی۔ گیرج میں کار رکتے ہی وہ تیزی سے اتر کر اندر آ گئی تھی۔ پیچھے آتی عشرت نے نینی سے کہا تھا وہ چائے کے ساتھ اسے سر درد کی ٹیبلٹ دے دے اور خود اس کی نظر اتاری تھی، مگر معاملہ نظر کا نہیں دل کا تھا۔ وہ اس کی ہر تذلیل ہر الزام برداشت کرتی رہی تھی محض پھپھو کی خاطر جن کی یہی کوشش ہوتی تھی وہ خوش رہے اور ایسی کوئی بدمزگی یا دل آزاری نہ ہو جو ان کے درمیان فاصلوں کا باعث بنے۔ ان کی احساسات و جذبات سے قطع نظر حسان کا رویہ اسے یہاں سے بھگانے کا تھا، اور اس نے آج جو بات کی تھی وہ اسے بھول نہیں رہی تھی۔ دل تھا کہ بھر بھر آ رہا تھا، وہ رونا چاہتی تھی، آنسوؤں کا گولا اس کے حلق میں اٹک رہا تھا۔ اس نے برابر میں نینی کی جانب دیکھا، وہ بے خبر سو رہی تھی، اس کے خوبصورت چہرے پر آسودگی پھیلی ہوئی تھی۔ اس پر رضائی ڈال کر وہ باہر آئی اور لان کے اس گوشے میں بیٹھ گئی جو درختوں کے بڑے پتوں سے گھرا ہوا تھا۔ وہاں نصب لکڑی کی بینچ پر وہ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر رو دی تھی۔ کتنے شوق و محبت سے وہ یہاں آئی تھی۔ پھپھو کو وہ اس عمر سے پسند کرتی تھی جب شعور و آگہی کی منزلوں سے ناآشنا تھی۔ خوبصورت چہرہ، باوقار شخصیت والی عشرت خاتون جو سالوں میں چند دن کے لیے ان کے ہاں آتی تھی، ان گنتی کے دنوں میں سالوں کی محبت ان میں بانٹ جاتی تھی۔ خصوصاً اس سے تو بہت زیادہ پیار کرتی تھی، تحائف بھی زیادہ لاتی تھی۔ عمیر نینی سے بھی اس کی خوب بنتی تھی، وہ سب مل کر خوب شرارتیں کرتے تھے۔ حسان ان کے ساتھ نہیں آتا تھا، کبھی اس کے ایگزامز ہو رہے ہوتے یا کبھی کسی کورس کے سلسلے میں وہ مصروف ہوتا، اور کبھی آنا بھی تو ایک دن سے زیادہ ٹھہرتا نہیں تھا۔ وہ لوگ سمجھتے تھے مصروفیت کے باعث وہ ایسا کرتا ہے، مگر اب یہاں آ کر اس نے محسوس کیا وہ مصروفیت نہیں نفرت کے باعث تھا۔ ایسا کیوں تھا وہ اس کا جواب نہیں پاتی تھی۔ حسان کھڑکی بند کرنے کے لیے اٹھا تھا جب اسے لان میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس نے قدرے جھک کر دیکھا تو آف وائٹ دوپٹہ لہراتا ہوا دکھائی دیا، ساتھ وہ بھی جو گھٹنوں میں چہرہ چھپائے بیٹھی تھی۔ اس نے پہلے تو نظر انداز کرنا چاہا مگر اندر ہونے والی ایک بے نام سی بے چینی نے اسے نیچے لان میں آنے پر مجبور کر دیا۔ قریب جانے پر سنائی دینے والی دبی دبی سسکیوں نے اسے ساکت کر دیا۔ قدموں کی آہٹ پر اس نے چہرہ اٹھایا، وہ سامنے کھڑا تھا، حیرانی پریشانی اس کی سحر انگیز آنکھوں سے عیاں تھی۔ لمحے بھر کو نگاہوں کا تصادم ہوا تھا، ان بھیگی بھیگی سرخ آنکھوں میں برہمی صاف رقم تھی۔ یہ آدھی رات کو رونے کا سبب؟ اسے کھڑا ہوتے دیکھ کر وہ گویا ہوا، یہاں رونے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے؟ نہیں، لیکن اس طرح رونا کسی مہمان کا میزبان کے لیے پریشانی کا باعث ہوتا ہے۔ اس کے انداز پر وہ بے ساختہ مسکراتا ہوا بولا، ہوں مہمان، وہ والے جان کہیے۔ یہ میں نے کب کہا؟ اس کے بھاری لہجے میں حیرانگی کا عنصر تھا۔ پہلے دن جو آپ سے ٹکراؤ ہوا تھا محض اتفاق تھا، لیکن آپ نے اس کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا، اور پھر نامعلوم کیوں آپ مجھے دشمن سمجھنے لگے۔ جو کہنا ہے صاف کہو، میں اس طرح کی گفتگو سمجھ نہیں پاتا ہوں۔ اس کے انداز میں مخصوص پتھریلی سنجیدگی در آئی۔ میرے بارے میں آپ کا خیال ہے میں کوئی خطرناک عزائم لے کے آپ کے گھر میں آئی ہوں؟
जैसे कोई मुल्क दुश्मन एजेंट तखरीबकारियां करने आते हैं। माइंड इट, ये काम मैं नहीं, आप अपने घर में रहकर खुद कर रहे हैं। उसने यहाँ से जाने का फैसला कर लिया था और जाने से कबल उसकी तबीयत भी साफ करनी जरूरी समझी थी। वो उससे न सही मगर घर वालों से रवैया दुरुस्त करे। आप इस दुनिया में अनोखे शख्स नहीं हैं जिनके कांधों पर वालिद की डेथ के बाद जिम्मेदारियों का बोझ पड़ गया हो। बेशुमार लोग हैं ऐसे जो इस तरह के प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और अपनी पुरखलूस मोहब्बत और अपनायत से मोरल सपोर्ट भी देते हैं। आपने भी सब दिया है मगर किसी जबरी मुशक्कत और बोझ की तरह जो किसी भी मोहब्बत खुलूस और एतमाद की सरशारी से दूर है। रात के इस पहर जब चांद आसमान के वस्त में चमक रहा था, ठंडी हवाएं फूलों की खुशबुओं से बोझल थी। माहौल पर रात की खामोशी छाई ख्वाबनाक बना रही थी। वो होंठ भींचे उसे सुन रहा था। भाई आप जैसे नहीं होते जिनके कदमों की आहटों से बहन भाई सहम जाएं। क्या किसी बेटे को ये जेब देता है कि माँ की अजमत और रुतबा भुलाकर उन पर रोब रखे। आपने अपने तर्ज अमल पर गौर किया है? अभी भी वक्त है, दयानतदारी से अपना मुहासबा कीजिए कि आप क्या खो रहे हैं और क्या पा रहे हैं। घर में मोहब्बत और अपनायत से गूंजने वाले कह कहे अच्छे लगते हैं या सहमे हुए अफसुर्दा खामोशियां और सन्नाटे। सोचिए अपने तर्ज अमल के मुतल्लिक। वो लापरवाह कलंडरी सी लड़की जिसका काम बेतहाशा हंसना शोखियां करना था, इतनी हसास होगी उसे उम्मीद न थी। वो उसे जाते हुए देखता रह गया। उसने फुफ्फो की लाइलमी में पापा को कॉल कर दी थी। दूसरे दिन आमर लेने आ गया था। फुफ्फो, नैनी, उमैर सब ने ही कितना चाहा कि वो ज्यादा नहीं तो कम से कम नैनी की एक हफ्ते बाद होने वाली मंगनी तक रुक जाए, लेकिन उसका दिल लम्हे भर को यहाँ रुकने के लिए राजी न था, जहाँ उस मगरूर और अनापरस्त से सुबह और शाम सामना होना लाजमी था। और वो अब उसके साय से भी मुतनफिर हो चुकी थी। घर आकर पापा और मम्मा के सीने से लगकर नामालूम एहसास के तहत वो रो पड़ी थी। शीरी भाभी, आबिद भाई सभी उसे इत्तेफाक से मिले जैसे वो साल बाद लौटी हो। पापा तो खासी देर तक उसे सीने से लगाकर बैठे रहे थे। काश मैं भी आपकी बेटी होता पापा, तो मजा आ जाता। पापा नहीं मगर मम्मा तो तुमको अपनी बेटी ही समझती हैं। जेलस क्यों होते हो स्वीट ब्रदर, कंदील ने उसे चिढ़ाया। घर आकर वो हसान के कठोर रवैये को खासी हद तक भुला चुकी थी। दिन आसानी से गुजर जाता। आमिर से नोक-झोंक, मम्मा से बातें और भाभी से गपशप में टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता। अलबत्ता रात को किसी पहर आंख खुल जाती तो खुद ब खुद ही उसकी बातें कड़वी कसेली सी जहन में गूंजने लगती थी। फिर नींद तो गोया रूठ जाती। किस कदर जोरावर होती है मोतबर होने की चाह। तहकीर व अर्जा होने का जहर मोहब्बत के तमाम अमृत को जहरीला कर डालता है। लोग किस तरह आपस में नफरतों के बंधन बांधकर जी लेते हैं, किस तरह किसी की तहकीर करके खुश रहते हैं। उसे कितने लोगों की मोहब्बतों चाहतों की छाँव नसीब थी। वहाँ फुफ्फो हथेली पर रखती थी, यहाँ मम्मा पापा भाइयों की आंखों का नूर थी। इन बेशुमार मोहब्बतों पर उस शख्स की नफरत उसे बहुत भारी महसूस होती थी। नैनी के मंगनी का दिन भी आकर गुजर गया। वो चाहने के बावजूद नहीं गई थी। वहां से कई कॉल्स आती रही थी, उसकी ना हाँ में ना बदली थी। घर से मम्मा पापा गए थे, वो भाभी के पास रही। उस दिन वो रात तक बाहर रही थी। इतनी ख्वाहिश थी उसकी नैनी को दुल्हन बनते देखने की, जो ख्वाहिश ही रही थी। दूसरे दिन उसने नैनी को कॉल की ताकि मालूम कर सके मंगनी की तकरीब कैसी रही। शदीद खफगी के बायस उसने कॉल रिसीव नहीं की। उससे मायूस होके उमैर को कॉल मिलाई ताकि वो फोटोज की बात करे। उमैर, कहाँ मर गए हो, मैं कब से कॉल कर रही हूँ। बार बार कॉल मिलाने पर उसने कॉल रिसीव की तो वो गुस्से से गोया हुई। उमैर नहीं है। दूसरी जानब से वही मखसूस सर्दो स्पार्ट लहजा उभरा और कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। वो सुन सी खड़ी रह गई। वो दिलों को तोड़कर मसरूर होने वाला शख्स नामालूम किसी के जज्बात को रोन कर उसे क्या खुशी हासिल होती थी। ऐसा रूखा जवाब तो किसी अजनबी को भी नहीं दिया जाता। बेगानों से भी लिहाजो मुरब्बत से बात की जाती है। वो तो फिर उसकी कज़न थी, ख्वाह नाकाबिले बर्दाश्ती से ही। दिल तो पहले ही मंगनी में ना जाने पर अफसुर्दा था। इस अफसुर्दगी को नैनी की खफगी ने और तूल दिया था। रही से ही कसर उस बेहिस ने पूरी कर दी थी। वहीं सोफे पर बैठकर वो रोने लगी थी। कंदील, कंदील, उमैर का फोन है। अरे तुम रो क्यों रही हो? भाभी पुकारती हुई अंदर दाखिल हुई थी। उसे जोरों शोर से रोते हुए देखकर परेशानी से गोया हुई थी। तुम्हारे भाई समझते क्या हैं खुद को? उन्हें बात करने की तमीज नहीं है। वो भाभी से सेल लेकर गुस्से से गोया हुई थी। बात करने के कुछ मैनर्स भी होते हैं। इस तरह सर झाड़ मुंह फाड़ के जवाब देता है भला? दूसरी जानब से जवाब नहीं आया था। भाभी उसके करीब बैठ गई थी। हाँ हाँ कहो, अब खामोश क्यों हो? तुम तो अपने भाई की साइड लोगे।
तुम्हें वो गलत कब लगते हैं? वो जो कुछ करें तुम्हें दुरुस्त लगता है। एक्चुअली जिस वक्त आपकी कॉल आई थी मैं उस वक्त मीटिंग में था। उमैर अपना सेल मेरे पास भूल गया है, मैं घर जा रहा हूँ। वहां जाकर आपकी बात करवा देता हूँ। ओके। सेल ऑफ हो चुका था। इतना शाइस्ता लहजा, ऐसा मुहज्जब और नर्म अंदाज। उसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आ रहा था। अभी कुछ देर कबल ही तो वो उसका अक्खड़ और सख्त लहजा सुन चुकी थी। भाभी, आप तो कह रही थी उमैर की कॉल है। वो सख्त बौखला उठी। स्क्रीन पर नंबर और नाम उमैर का ही आ रहा था। अच्छा, हसान भाई ने उमैर के ही सेल से कॉल की होगी। उनके पास मेरा सेल नंबर नहीं है। ये तो अच्छा नहीं हुआ। मैंने उमैर समझकर बहुत बुरा भला कह दिया। इस वक्त उसे हकीकतन अजहद शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वैसे रूबरू वो उसे बहुत कुछ कहती रही थी, मगर इस अंदाज में लिहाज और एहतराम मौजूद होता था। अब मारे गुस्से और खजालत के वो बहुत कुछ कह गई थी, जो अब शदीद तर पछतावे का बायस बन रहा था। भाभी के इस्तफसार पर उन्हें मुकम्मल बात बता दी। ये तो बिल्कुल अफसानवी सीन हो गया। और हसान की पर्सनैलिटी और अंदाज भी हीरो की तरह ही है। अमूमन लड़कियां ऐसे ही हीरोज को पसंद करती हैं। वो शौक हुई। बहुत गलत करती हैं लड़कियां, ऐसे लोगों को मुस्तरद करके खुश मिजाज और खुश इखलाक इंसान के साथ जिंदगी गुजारना फूलों की हमसफरी होती है। ऐसे लोगों का साथ कांटों अंगारों की मानिंद होता है। भाभी हैरानगी से उस लड़की की तरफ देख रही थी जो कुछ अरसा कबल लाउबाली और लापरवाह थी। पूरी कोठी में तितली की मानिंद बेफिक्री से भागती फिरती थी। जब से वो कराची से आई थी बहुत बदल गई थी। बातें करना, शरारतें, सैर सपाटे, आमर से लड़ाइयाँ बहुत ही कम हो गई थी। और अब बहुत संजीदगी से कही गई उसकी फहम और फरासत वाली बात ने उन्हें हैरान कर दिया था। मम्मा पापा वापस आए तो मंगनी की तकरीब की मूवी के साथ तस्वीरों का एल्बम भी लाए थे। उनके भेजे हुए गिफ्ट्स भी थे। उसने जल्दी से पहले एल्बम खोला था। दुल्हन बनी हुई नैनी बहुत क्यूट लग रही थी। हसीब के साथ बैठी हुई वो जोड़ी मुकम्मल लग रही थी। तस्वीरें बहुत थीं, जिनमें उसके ससुरालियों के अलावा फुफ्फुओं और चचाओं की फैमिलीज की तस्वीरें भी थीं। एक के बाद एक तस्वीर बगौर देखने के बाद जिस अमर ने उसे ताज्जुब और तजस्सुस में मुब्तला कर दिया था, उसको जानने के लिए उसने सीडी ऑन की थी। और उसमें भी ऐसे नाकाबिले यकीन मनाजिर देखकर वो बेहोश होते होते रह गई थी। वो हसान ही था, हंसता मुस्कुराता, उमैर से बेतकल्लुफी से बात करता, कभी उसका हाथ हाथों में लेकर, कभी उसके शाने पर बाजू रखकर गुफ्तगू करता, जैसे वो क्लोज फ्रेंड्स रहे हों। उमैर की आंखों और फूफो के चेहरे पर उसे एतमाद और जिंदगी से भरपूर चमक नजर आई थी। वो चमक, वो एतमाद जो वो देखना चाहती थी। वो आसूदा हाली जो दिलों को ही नहीं रूहों को भी सरशार कर देती है। उस दिन ममा और भाभी अनारकली गई हुई थी। पापा आमिर और आबिद भाई ऑफिस। वो घर में रुक गई थी। मौसम अबर आलूद था। हवा ने अपने आंचल समेट लिए थे। माहौल पर बेकैफ उदासी फैली हुई थी, जो गैर महसूस तरीके से उसके दिल तक रिसाई पा चुकी थी। वो समझ नहीं पा रही थी, कई दिनों से उसके अंदर बेचैनी और इस्तराब सा फैल गया था। दिल कोई अनजानी सरगोशी करने लगा था, जैसे किसी को चुपके चुपके याद कर रहा हो, किसी की दीद का तमन्नाई हो, पर किसका? कौन है वो? उसने गहरी सांस लेते हुए खुद से पूछा। और जवाबन जो अक्स उभरा उसने उसे आंखें खोलने पर मजबूर कर दिया। दिल की धड़कनों के शोर में जिसका नाम गूंज उठा था, वो वही संगदिल बेमुरव्वत शख्स था, जिसने कभी उसे काबिले एतना न जाना था। जो उसे नफरत करता था, उसकी कश्ती साहिल पर आकर डूबेगी, ये उसे मालूम न था। दिल की इस चालबाजी पर वो शशदर बैठी थी कि मुलाजमा ने मेहमान के आने की इत्तला दी थी। इस वक्त मेहमान की आमद नागवार लगी थी, मगर घर में किसी के ना होने के बायस हक मेजबानी उसे अदा करना ही था। वो खोई खोई सी लिविंग रूम में दाखिल हुई थी और घबरा कर रुक गई थी। उसके दिल का चोर सामने सोफे पर बड़ी शान से विराजमान था। क्या उसकी तड़प इतनी शदीद थी जो उसे यहाँ खींच लाई थी, या वो महज आंखों का धोखा था? जो हसान उसके सामने बैठा था। अस्सलाम वालेकुम। तुम इतनी हैरत से क्या देख रही हो भाई? मैं बजाते खुद हूँ, कोई मेरा भूत नहीं है। वह दिलकश अंदाज में मुस्कुराकर गोया हुआ। आप इस तरह तन्हा आए हैं? वो खुद पर काबू पाने की तगदो में हकला गई थी। फिर क्या बारात लेकर आता? उसके भारी लहजे में तपश थी। मेरा मतलब है, मुझे तन्हा ही आना था। उसकी पुरशौक निगाहों से वो बुरी तरह बुखलाई थी। नामालूम आज क्या हुआ था, जो अनोखे हालात से उसका वास्ता पड़ रहा था। ममा और भाभी शॉपिंग सेंटर गई हैं, रमज़ान आने वाले हैं, उसी की तैयारियों के सिलसिले में। आप क्या लेंगे?
चाय, कॉफी या कोल्ड ड्रिंक? फिलहाल कुछ नहीं, तुम बैठो, मुझे तुमसे बात करनी है। उसके लहजे में संजीदगी दर आई थी। वो दूसरे सोफे पर बैठ गई। मैंने बचपन से जिंदगी का वो रूप देखा जो शायद ही किसी को नजर आता है। बात बात पर मम्मी को बेइज्जत किया जाता था। घर में उनकी कोई वैल्यू नहीं थी। चच्चियां बड़े फख्र से जानबूझकर अपने मैके की तारीफें करती थीं, बड़े फख्र से जताया करती थीं। वहां से आने वालों को दादी जान और फुफुएं बहुत इज्जत देती थीं, जबकि मम्मा की कोर्ट मैरिज को इशू बनाकर उन्हें रोने पर मजबूर कर दिया जाता था। मैंने मम्मा को छुप छुप कर रोते हुए देखा था, मुलाजमों के होते हुए घर के कामों में लगे हुए देखा था। मम्मी को खानदानी रिवायात से बगावत करने की बहुत बड़ी सजा मिली। उन्हें वो इज्जत और हैसियत कभी नहीं मिली जो उनका हक थी। और उन्हीं दिनों न जाने किस तरह मैं आमना आंटी की बातों को सच समझने लगा था। वो कहती अम्मी को बेटी नहीं होनी चाहिए थी। कौन शादी करेगा ऐसी लड़की से जिसकी माँ ने घर से भागकर शादी की हो? बेटा, नैनी पर अभी से कड़ी निगाह रखो, माँ का असर बेटी पर ना आ जाए। कल कला को वो भी किसी के साथ फरार हो गई तो हम तो जिंदा ना रह पाएंगे। ये तो तुम्हारी माँ के माँ बाप ही बेगैरत थे, जो बेटी की ऐसी हरकत के बाद भी जिंदा रहे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता रहा, मेरे अंदर बेएतमादी, बेसुकूनी बढ़ती गई। दोस्त अहबाब से मैं कन्नी कतराने लगा था। इंसान जिससे बचना चाहता है वही खौफ उसका पीछा करता है। किसी न किसी तरह से ननिहाल का जिक्र निकल आता, जो मुझे मुंह छुपाने पर मजबूर कर देता, और मैं बेएतमादी का शिकार होता चला गया। नैनी को मैंने कभी भी दोस्तियां करने नहीं दी, मगर घर से वो मेरे या उमैर के साथ ही निकलती थी। नाना और नानी की जिंदगी की आखिरी दिनों में उन्होंने मम्मी को घर आने की इजाजत दे दी थी, माफ कर दिया था, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी थी। मम्मी मैके और ससुराल दोनों जगहों से अपनी अहमियत खो चुकी थी। काश वो खानदानी गैर शरई रस्मों को तोड़कर मम्मी की ख्वाहिश को अना का मसला ना बनाते तो पापा के प्यार को कबूल करने से कबल अपनी रस्म और रिवाज का मम्मी ही ख्याल कर लेती, तो तमाम उम्र की हसरत और नारसाई तो हिस्से में ना आती। आज के दौर में तेजी से फैलता हुआ पसंद की शादी का रुझान, जहां नौजवानों की गुमराही या दीन दुनिया की आफियत से महरूमी का बायस बन रहा है, वहीं ये बड़ों की फरसूदा हठधर्मी बेजा असूल परस्ती का नतीजा भी है। जब हमारा मजहब इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि शादी से कबल लड़की की रजामंदी भी ज़रूरी है, तो फिर उस वक्त ये ढोंग क्यों रचाया जाता है? जब बारात दहलीज पार कर चुकी होती है, उस वक्त क्यों इज्जत की छुरी उसकी गर्दन पर रखकर निकाह के वक्त रजामंदी ली जाती है? हालांकि ये रजामंदी रिश्ता कबूल करने से कबल लेनी चाहिए। वो खामोश हुआ तो बड़ी गंभीर खामोशी चंद लम्हे तारी रही। अगर ऐसा होता तो फूफो इतनी मुश्किल जिंदगी ना गुजारती, दादा दादी भी उनका दुख लेकर इस दुनिया से न जाते। पापा को भी मैं अक्सर तन्हाई में रोते हुए देखती हूँ। वो फूफो से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, मगर शायद उनके पास इजहार के लिए अल्फाज नहीं हैं। इन्हीं सोचों में गुम होकर मैं नामालूम कब मम्मी और उन बहन भाई से दूर हो गया, जिनकी खुशियों और मुस्कुराहटों की खातिर मैंने कठिन मेहनत करने का अज़म किया था। मैं उनसे मोहब्बत तो करता था, मगर इजहार का तरीका भूल गया था। इसे महरूमी कह लें या एहसास कमतरी, कि वो आग जो मुझे बचपन से जलाकर भस्म कर रही है, उस तकलीफ ने मुझसे हसासियत और गुदासपन छीन लिया था। और इस जस्तजू में सरगर्दान रहता कि मेरे अपनों की इज्जत में कोई कमी ना आए, कोई हमें तज़हीक आमेज़ निगाह से ना देखे, कोई मम्मी की तजलील ना करे, नैनी बाइज्जत तरीके से घर से रुखसत हो। बहुत सारी ख्वाहिशों के हजूम में घिर कर मैं भूल गया कि मोहब्बत करना, ख्याल रखना ही काफ़ी नहीं होता। उन जज्बों का इजहार भी असद ज़रूरी है। मोहब्बत और अपनायत नमूद नुमाइश की चीज़ तो नहीं है, लेकिन कुछ रिश्तों में नमूद भी ज़रूरी है, खुलूस के साथ। कंदील, उसने उसकी तरफ देखते हुए नरम लहजे में कहा, ये रोशनी, ये गुलजार राह मुझे तुमने दिखाई है। अगर कदम कदम पर तुम मुझे एहसास ना दिलाती मेरे रवैये की बदसूरती का, तो शायद अनजाने में इसी तरह से उनको भी तकलीफ में रखता और खुद भी रहता। उसकी सहर अंगेज निगाहें, दिलावेज लहजा, मसूर कुन अंदाज, कंदील का दिल बेहंगम अंदाज में धड़के जा रहा था। वो उसकी निगाहें पूरी शिद्दत से अपने चेहरे पर महसूस कर रही थी। उसकी पलकें गोया किसी अनदेखे बोझ से भारी हो गई थी, और जुबान गंग। आई एम सॉरी, मैंने बहुत बुरा सलूक किया है तुम्हारे साथ। वो पत्थरों जैसा शख्स जिसकी गुफ्तगू संग्रेजों जैसी होती थी, उसने जब भी बात की काटदार अंदाज में की, तंज में की। आज जब वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा था, तो कैसा गुदाज अमेज लहजा बन गया था। किसी शहर की सुरमई धुंध में बरसती नरम नरम ठंडी ठंडी खुशगवार फवार की मानंद। क्या तुम मुझे माफ कर सकोगी?
وہ اس کی خاموشی کو محسوس کر کے سنجیدگی سے استفسار کر بیٹھا، اور وہ جو اس کے بدلے ہوئے انداز سے بہت خوش ہوئی تھی۔ سب سے زیادہ مسرت اسے اس بات کی تھی کہ پھپھو کو ان کا کھویا ہوا مقام مل گیا تھا، عمیر اور نینی کو ان کا حق۔ وہ یہی چاہتی تھی۔ ان کے ڈرے سہمے چہروں پر اعتماد و مسرت کی پرسکون روشنی جو سامنے بیٹھے شخص کے انداز گفتگو سے عیاں تھی۔ پھر نامعلوم یہ مسرت کے آنسو تھے یا اس کی جانے والی تذلیل کا احساس۔ آنسو بے موقع مہمان کی آمد کی مانند آتے چلے گئے۔ وہ انہیں روکنے کی سعی میں سامنے بیٹھے حسان کے روشن چہرے پر پھیلتا ہوا تاریک سایہ نہ دیکھ سکی۔ باہر برسات شروع ہو گئی تھی، اس کی آنکھوں کا ساتھ آسمان نے بھی دینا شروع کر دیا تھا۔ اس دم باہر سے ملازمہ کی ٹرالی لانے کی آواز کے ساتھ ماما اور بھابھی کی آوازیں بھی آ رہی تھی۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھی تھی، یہ سوچ کر انہیں اس شخص کے ساتھ بیٹھ کر رونے کا کیا جواز پیش کرے گی۔ اس خیال سے وہ بنا کچھ کہے اندرونی دروازے سے باہر نکل گئی۔ وہ بند ہوتے دروازے کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ رات خوب بارش برسی تھی، ہر شے دھل کر نکھر گئی تھی۔ اس نے کھڑکی سے پردہ ہٹا دیا تھا۔ باہر لان میں نکھرے نکھرے سبزے، شوخ پھولوں کی خوبصورتی اس کے چہرے پر تراوٹ اور تازگی بھرتی تھی۔ پھولوں کی تمام خوبصورتی اس کے چہرے پر در آئی تھی۔ موسم کے تمام رنگ اس کی آنکھوں میں سمٹ آئے تھے۔ دل میں پیدا ہونے والی نوزائیدہ سوچیں چند گھنٹوں میں ہی پرشباب ہو گئی تھی۔ وہ خوش تھی، بہت خوش۔ یہ احساس ہی کتنا جا فضا ہوتا ہے، یہ احساس کہ آپ کی ذات کسی کے لیے کوئی حیثیت رکھتی ہے، کوئی آپ کو اہمیت دیتا ہے، اور یہ تمام احساسات آپ کو اس ایک شخص سے ملے جو آپ سے بہت قریب ہو۔ جیسے دل سے دھڑکن ہوتی ہے، جس طرح زندگی سے سانس، آنکھوں سے بصارت، وہ ایسا ہی اہم ہو چکا تھا۔ یہ خیال ہی کتنا خوشکن تھا کہ وہ آیا تھا اور دل سرگوشی کر رہا تھا۔ وہ اس کی خاطر آیا ہے، اس سے معافی مانگنے۔ کوئی ایسے ہی تو نہیں آ جاتا، اس کے دل میں بھی کچھ ہے، تبھی وہ بہانے سے آیا ہے۔ دل اسی سرور میں گم تھا۔ پھر اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ باہر نہ نکلی تھی۔ مما بھابھی کو آتے دیکھ کر سوتی بن گئی۔ اپنے رونے پر اسے شرمندگی تھی۔ متورم سی وہ کسی کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ نہا کر اس نے پنک سوٹ پہنا تھا، بال برش کیے تھے۔ کھڑکی میں کھڑی ہو کر وہ اس کا سامنا کرنے کی ہمت و اعتماد پیدا کر رہی تھی۔ اوہو، کیا بات ہے، یہ تنہا تنہا کیوں مسکرایا جا رہا ہے؟ بھابھی کی آواز پر وہ چونکی تھی۔ وہ خیالوں میں اتنی مگن تھی جو ان کی آمد کو محسوس ہی نہ کر سکی، جو قریب کھڑی اسے بغور دیکھ رہی تھی۔ ناشتے کا ارادہ نہیں ہے؟ رات کو بھی بنا ڈنر کیے جلدی سو گئی تھی۔ نامعلوم کس طرح رات کو جلدی نیند آ گئی تھی۔ حسان بھی کیا سوچتے ہوں گے، تم ان کے گھر گئی، ہفتہ رہ کر آئی، اور یہاں انہیں چند گھنٹے بھی کمپنی نہ دے سکی۔ چند گھنٹے؟ ان کی بات پر دل میں عجیب سی ہوک اٹھی تھی، قدم تھم گئے۔ ہاں بھئی، چند گھنٹے۔ وہ چائے پی کر چلے گئے تھے، بہت روکا مگر وہ نہیں رکے۔ کہنے لگے بزنس کے سلسلے میں آئے تھے، فوری جانا ضروری ہے۔ عشرت پھپھو کے بھیجے ہوئے گفٹس دینے آئے تھے۔ لمحے بھر کو اسے محسوس ہوا جیسے دل بند ہو گیا، دھڑکنیں مٹ گئیں، دنیا اجڑ گئی، ہر سو اندھیرا چھا گیا، چراغوں میں روشنی نہ رہی، جام حیات ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اف، یہ عشق کی آگ، ہر آگ سے بڑھ کر بھڑکنے والی، محبت کا روگ ہر روگ سے بڑھ کر روگی بنا دینے والا، اسے کیوں لگ گیا؟ خوش گمانیوں کی خوش رنگ تتلیاں کل ساری رات اس کے ارد گرد منڈلاتی رہی تھیں، اب اڑی تو حقیقت کے بدنما رنگ اس کے ہاتھوں پر چھوڑ گئی تھی، رونے کے لیے۔ ناشتہ اس نے برائے نام ہی کیا اور موقع پاتے ہی اپنے روم میں چلی گئی تھی۔ لڑکیاں بھی کتنی پاگل ہوتی ہیں، دل کی باتوں میں آ کر ان پر اعتماد کر بیٹھتی ہیں جو کبھی اعتبار کے قابل ہی نہیں ہوتے، ان کو اپنا سمجھ بیٹھتی ہیں جو کبھی کسی کے بن ہی نہیں سکتے، کسی کو چاہ نہیں سکتے۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا تھی، وہ بھی انہی احساسات کے زیر اثر یہاں تک چلا آیا جو اس کے اندر موجزن تھے۔ جذبوں کی کشش اسے یہاں کھینچ لائی تھی، مگر اس کی چند گھنٹوں کی آمد نے باور کرا دیا تھا وہ اس کی خاطر نہیں آیا تھا۔ اس کے دل میں کچھ نہ تھا، وہ صرف اس کا شکریہ ادا کرنے آیا تھا کہ کب وہ کسی کا احسان رکھنے کا عادی تھا۔ وہ خود سر، ہر درم، مغرور سہی، مگر احسان فراموش ہرگز نہ تھا۔ تم یہ کیوں بھول گئیں، ان کی لائف میں پہلے سے ایک لڑکی موجود ہے، وہ سنہری بالوں، سیاہ آنکھوں والی ہومی، جس کی بے باکی و بلند کہکہے لگانے والی عادت تھی اس شخص کو بری نہیں لگتی جو کسی کی اونچی آواز سننے کا روادار نہیں۔ مومی کا خیال گویا اسے بھڑکتے ہوئے شعلوں میں پھینک گیا۔ حسب معمول گھر میں پھیلے ہوئے سناٹوں نے اس کا استقبال کیا تھا، اور تھکاوٹ جیسے اس کی رگ رگ کو جکڑنے لگی تھی۔ ان سناٹوں، خاموشیوں کا وہ مدت سے عادی رہا تھا۔
مگر اس عادت کو سبوتاز اس لڑکی نے کیا تھا جو چند ہفتوں کے لیے اس گھر میں آئی تھی اور اپنی شوخ و چنچل پر اعتماد نڈر طبیعت کے باعث سب کے ساتھ ساتھ اس کو بھی بدل گئی تھی۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا تھا کہ کب اور کس لمحے وہ اس کا اسیر ہو چکا تھا۔ وہ از خود بات بے بات اس کی تذلیل کرتا تھا کہ وہ جلد از جلد یہاں سے چلی جائے، جس کے آنے سے گھر میں ہنگامہ رہنے لگا تھا۔ وہ ماں اور بھائی بہن جو اس کی موجودگی میں آواز نہ نکالتے تھے، اب ان کے بلند کہے اونچا بولنے کی آوازیں گیٹ سے باہر تک سنی جاتی تھیں۔ اپنے ننیال کی طرف سے بغض اسے بچپن سے تھا، جو تعلقات استوار ہونے کے باوجود اس کے دل سے نہیں گیا تھا۔ گزرتے وقت نے جس کو مزید ہی تقویت دی تھی، اس بغض نے اسے قندیل سے سخت بدظن کر دیا تھا۔ پھر جس قدر بھی اس سے ممکن ہو سکا اسے بھگانے کی سعی اس نے کی تھی، اور وہ ایسا کرنے میں کامیاب بھی رہا تھا۔ وہ چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد معلوم ہوا زندگی کا حسن اپنوں کی مسکراہٹوں میں ہوتا ہے۔ سناٹے و خاموشی صرف قبرستانوں کو زیب دیتے ہیں۔ گھر میں ہلچل گہما گہمی ہی حیات کے رنگ اجاگر کرتی ہے۔ ممی کی خاموشی، نینی اور عمیر کی اداسی نے اسے احساس دلایا وہ لڑکی جس کو وہ اپنا دشمن سمجھنے لگا تھا، اس کی کھری کھری باتوں میں سچائی اور صداقت تھی۔ وہ ان سے بہت دور ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ان فاصلوں کو سمیٹا تو معلوم ہوا اپنوں کا سنگ کتنا دل فریب ہوتا ہے۔ بڑوں کی عزت، چھوٹوں سے شفقت کا درس اسی لیے دیا جاتا ہے۔ وہ جب بھی ان کے ساتھ بیٹھ کر چھوٹے موٹے مسائل ڈسکس کرتا، پرابلمز شیئر کرتا، یا یوں ہی عمیر کی بیتوکی باتیں سن رہا ہوتا تو اسے شدت سے قندیل کی کمی محسوس ہوتی تھی۔ وہ اس کا بہت ممنون تھا جس نے اس کو راستہ بتایا تھا۔ نینی کی منگنی میں وہ اس کی آمد کا منتظر تھا، مگر آس آس ہی رہی، وہ نہیں آئی۔ نینی کے منگنی کے بعد اس کی کال اس وقت آئی جب وہ ایک اہم میٹنگ میں تھا۔ وہ کال عمیر کے سیل پر تھی۔ اس نے اجرت میں کہہ دیا عمیر نہیں ہے، مگر دوسرے لمحے اسے احساس ہوا اپنے غلط رویے کا۔ میٹنگ ختم ہوتے ہی اس نے عمیر کے سیل سے ہی اس کا نمبر ری ڈائل کیا تھا، اور دوسری طرف سے عمیر سمجھ کر جو اس کے خلاف باتیں کی تھی وہ اسے یہ سمجھانے کے لیے کافی تھی کہ وہ اس سے کس قدر بدظن و متنفر ہے۔ وہ سچ مچ شرمندہ ہو گیا تھا، اور پھر اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ جا کر سب اسے سچ سچ بتائے گا جو اس پر بلکہ سب پر گزری تھی۔ پھر دل کی بات کہے گا اس کی رضامندی سے۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زبردستی محبت نہیں ہوتی، اور جہاں زبردستی ہوتی ہے وہاں محبت نہیں ہوتی، اور وہ اسے محبت سے پانا چاہتا تھا، زبردستی سے نہیں۔ دل کی بے قراریاں تو فوراً اسے لاہور کی سمت جانے پر مجبور کر رہی تھی، مگر دل کی زور آوری کو وہ کہاں خاطر ملانے والا تھا۔ جذبوں کی صداقت پرکھنے کے لیے وہ کئی دنوں تک خود پر جبر کرتا رہا تھا، اور جب جذبوں پر یقین کی مہر لگی تو وہ عازم سفر ہوا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا قندیل سے تنہائی میں ملاقات ہو جائے تاکہ وہ ہر بات کلیئر کر سکے اور اس کے جذبات جان سکے۔ اور جب وہاں جا کر ملازمہ کی زبانی معلوم ہوا صرف قندیل ہے گھر میں، تو جذبوں کی صداقت پر وہ جھوم اٹھا تھا۔ پورے 5 ماہ 27 دن بعد وہ اس کے سامنے تھی، جس کی خاطر وہ کسی پروانے کی طرح دوڑا چلا آیا تھا، مگر اس نے اپنی نگاہوں کو پابند رکھا تھا، جذبوں کی لگام نہ چھوڑی تھی۔ بہت نارمل انداز میں ملا تھا، پھر رفتہ رفتہ بات سے بات نکلتی چلی گئی، اور جب دل کی بات زباں پر آنا ہی چاہتی تھی کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ وہ اس کی زیادتیوں کو فراموش نہ کر سکی تھی۔ اس کے بے اختیار بہنے والے آنسو اس بات کے گواہ تھے۔ اپنے جذبوں کی شکست پر وہ اس قدر بکھرا تھا کہ پھر وہاں ان کے بے حد اصرار پر وہ رک نہ سکا تھا، اور فرسٹ فلائٹ سے ہی واپس آ گیا تھا۔ نینی، گھر میں اتنی خاموشی کیوں ہے؟ ممی کہاں ہیں؟ وہ ابھی آفس سے آیا تھا۔ دل میں پہلے ہی وحشت رقصاں تھی۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی نے جنہیں مزید بڑھاوا دیا تھا۔ وہ بریف کیس رکھتے ہوئے نینی سے مخاطب ہوا۔ ممی کے سر میں درد ہے، وہ اپنے روم میں ہیں۔ نینی کی بھاری آواز اس کے رونے کی غماز تھی۔ ممی کی طبیعت خراب نہ ہو، وہ پریشانی سے ان کے روم کی طرف بڑھا تھا، مگر اپنا نام سن کر اسے وہیں رکنا پڑا تھا۔ میری زندگی کی اولین خواہش ہے کہ قندیل اس گھر کی بہو بنے۔ ایک طویل عرصے سے میں یہی خواب دیکھتی آ رہی ہوں، لیکن پہلے حسان کے برے سلوک نے ہمت توڑی تھی۔ لیکن میں نے سوچا تھا یہ سب وقتی غصہ اور غلط فہمی ہے، جلدی میں اسے راضی کر لوں گی۔ مگر دوسرے لمحے ان کی سسکیوں کی آواز کے ساتھ عمیر کی تسلی دینے کی آواز بھی شامل ہو گئی تھی۔ اب رکنا فضول تھا۔ وہ سلام کرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کیا ہوا ممی، رو کیوں رہی ہیں آپ؟ وہ ان کے قریب بیٹھتا ہوا گویا ہوا ان کے رونے میں تیزی آ گئی۔
لاہور سے ماموں نے کال کی ہے، انہوں نے قندیل کے لیے آنے والے پرپوزل کا بتایا ہے۔ لڑکا قندیل کا فرسٹ کزن ہے، یوگنڈا سے آیا ہے۔ عمیر نے اسے اطلاع دی۔ لمحے بھر کو اسے لگا ہر سو اندھیرا سا چھا گیا ہو، سینے میں کوئی شے گھائل پرندے کی مانند پھڑپھڑانے لگی تھی۔ عمیر نے بڑی حیرانگی سے بھائی کے چہرے کے بدلتے تمام رنگ ملاحظہ کیے تھے۔ ممی رونے کی کون سی بات ہے، اس میں ایسا تو ہوتا ہے۔ کتنا کٹھن ہوتا ہے اس لمحے مسکرانا جب آپ کے اندر آہو فغاں جاری ہو۔ وہ بظاہر مسکرا کر گویا ہوا تھا مگر دل میں صداؤں کا ہجوم تھا۔ محبت کیا ہے؟ ایک سوز، ایک سزا، ایک روگ، ایک بلا۔ ممی اس میں اتنا رنجیدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی صرف پرپوزل آیا ہے، ماموں جان نے قندیل کو رخصت نہیں کر دیا۔ قبل اس کے کہ ماموں جان کوئی حتمی فیصلہ کریں، آپ بھائی کا پرپوزل دے دیں۔ بھلا بھائی کو آپ کی خواہش پر کیا اعتراض ہوگا؟ پھر قندیل لاکھوں میں ایک ہے، ایسی خوبصورت و خوبصورت لڑکی بھائی کے ساتھ جچے گی۔ عمیر کے مشورے پر وہ لاتعلق سا بیٹھا رہا۔ عشرت آزردگی سے بولی، یہ معنی حق ان بہنوں کا ہوتا ہے جو بھائیوں کے سر بلند کر کے گھروں سے رخصت ہوتی ہیں۔ میں نے وہ سب حقوق اپنی ناعقبت اندیشی سے سلب کر دیے۔ اب میں کس منہ سے یہ حق جتا سکتی ہوں؟ پھر جنید بھابھی کے بھائی کا بیٹا ہے، بھائی شاید مان بھی جائیں تو وہ نہیں مانیں گی۔ عورت جو نسلوں کی امین ہے، عزت و وقار کی علمبردار ہے، اس کی شانوں پر اعلیٰ تربیت و بے مثل اوصاف و کردار کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جبھی وہ ایک قدم کی لغزش کی بھی سزا ساری حیات ادا کرتی ہے۔ اپنی پسند کا جیون ساتھی پانے کی خاطر وہ سب کچھ کر آتی ہے۔ اپنے اس فیصلے کا پچھتاوا تو ان کا تمام عمر ہی رہا مگر آج حد سے سوا تھا۔ عمیر بھی ان کی بات کی نفی نہ کر سکا تھا۔ عشرت کو جو میکے سے مستقل جڑی رہنے کی آس تھی وہ کیا ٹوٹی، گویا وہ زندگی ہی ہارنے لگی۔ ہارٹ اٹیک کے باعث انہیں فوراً ہسپتال ایڈمٹ کیا گیا۔ موت و زیست کی کشمکش میں مبتلا وہ ایک ہفتے تک انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں رہی۔ اس دوران لاہور سے قندیل کی پوری فیملی آ گئی تھی، ان کی نند آمنہ بھی تھی۔ دوسرے سسرالی تو ان سے تعلق ہی نہ رکھتے تھے۔ طبیعت امپروو ہوتے ہی وہ ڈسچارج ہو کر گھر آ گئی تھیں۔ کمزوری تو ان کو بہت تھی مگر سب کو پریشان ان کی گہری چپ نے کیا ہوا تھا۔ بھابھی، اب تو آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے، پھر کیوں آپ اس قدر اداس خاموش رہتی ہیں؟ بچے پہلے ہی آپ کی بیماری کی وجہ سے ڈسٹرب ہیں، اس پر آپ کا یہ انداز انہیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ نینی روتی رہتی ہے، اسے قندیل نے سنبھالا ہوا ہے، بلکہ گھر کا نظام آپ کی بھابھی اور ان کی بہو نے سنبھالا ہوا ہے۔ آپ کی فیملی بہت اچھی ہے، آپ کے بھائی کے اخلاق کی میں گرویدہ ہو گئی ہوں۔ آپ تو بہت اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہیں، معاف کیجیے گا، آپ کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی۔ آمنہ کی بات پر وہ دھیرے سے مسکرا کر رہ گئیں۔ عشرت کی طبیعت اب قدرے سنبھل گئی تھی یا اتنی محرومیاں حاصل کر چکی تھی کہ قندیل کو کھونے کی محرومی بھی انہیں برداشت کرنے کا حوصلہ دے چکی تھی، تو حالات سے نبردآزماں ہونے کے لیے تیار تھی۔ لاہور سے آئے ہوئے ان سب نے بھی رخت سفر باندھا۔ ایسے میں نینی قندیل کو روکنے کے لیے بضد تھی، ابھی جانا تو وہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ پھپھو کو مکمل صحت مند دیکھنا چاہتی تھی، مگر حسان کی ذات اس کے فرار کی وجہ بن رہی تھی۔ اس شخص نے پہلے والا رویہ روانہ رکھا تھا، لیکن اس کی پرچھائی سے وہ دور بھاگتا تھا، اور اس کی یہ نفرت اس کے دل کو چرکے لگا دیا کرتی تھی۔ وہ جو پہلے ہی جنید کے رشتے کی وجہ سے بے چین تھی، اور یہاں اس کی بیگانگی نے دل کا خون ہی کر دیا تھا۔ نینی نینی وہ جو نینی کے کمرے میں بیٹھی اس کے رویے پر رو رہی تھی، بے موقع اس کی آمد پر بوکھلا کے رخ پھیر گئی۔ نینی، قندیل کو مت روکو، اس سے جانے دو، میں نہیں چاہتا کہ اس کی یہاں موجودگی ممی کی طبیعت کی خرابی کا باعث بنے۔ پھپھو کا نام کیوں لے رہے ہیں؟ صاف کہیں، میری موجودگی سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ نامعلوم کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ آپ کیوں؟ اس کی بات پر وہ ضبط کھو بیٹھی تھی۔ حسان ہکا بکا رہ گیا۔ تم؟ اسے بے تحاشا روتے دیکھ کر وہ نروس ہو گیا تھا۔ جی میں سمجھتی تھی یہ میرا خیال ہے، مگر آپ سچ مچ پتھر ہیں، اور پتھروں پر بھی بھلا جذبے اثر انداز ہوتے ہیں۔ بے تحاشا روتے ہوئے وہ بات روانی میں کہہ گئی جو کبھی اس طرح اس کے لبوں سے نکلنے والی نہ تھی۔ حسان نے چونک کر بڑی گہری نگاہوں سے اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا، جہاں وہی جذبے بکھرے ہوئے تھے جنہوں نے اس کے اندر اضطراب و اضطرار کی آگ دہکا رکھی تھی۔ محبت محبت کا عکس ہوتی ہے، پھر وہ اس عکس کو کیوں کر نہ پہچانتا؟ بالکل غلط خیال ہے تمہارا، وہ قریب آ کر سرگوشیانہ انداز میں بولا۔ اگر چاہت دو طرفہ ہو، جذبے کھرے ہوں، تو سنگ بھی موم بن جاتے ہیں، پھول بن جاتے ہیں۔ پہاڑوں پر کھلے پھول، بہتے جھرنے، گرتے آبشار کی محبت ہی تو کرشمہ سازی ہے۔
قندیل کے اندر برق سی دوڑی تھی، اس کا چاہت سے لبریز لہجہ، لگاوٹ آمیز انداز اس کو متحیر کر گئے۔ وہ رونا بھول کر سٹپٹا گئی۔ مجھے احساس ہے میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، بے حد ستایا ہے، لیکن وعدہ اب سب سے بڑھ کر پیار بھی دوں گا۔ وہ سینے پر بازو لپیٹے اس سے کچھ فاصلے پر کھڑا اسے بڑی پرشوق نظروں سے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، لبوں پر دلکش مسکراہٹ تھی۔ مجھے تنگ کرنے کا آپ کا یہ کوئی نیا ڈھونگ ہے؟ ابھی آپ مجھے یہاں سے بھگانے پر تیار تھے، نینی سمجھ کر کیا کہہ رہے تھے، یاد ہے آپ کو؟ قندیل، میں وہ شخص نہیں ہوں جو محبت کے اظہار کے لیے آسمان سے تارے توڑ لانے، پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر لینے کے جو دعوے کرتے ہیں۔ میں ایک عام سا پریکٹیکل بندہ ہوں، جو محسوس کرتا ہوں ویسا ہی رد عمل کرتا ہوں۔ پہلی بار جب تم یہاں آئی تھی تب مجھے محسوس ہوا تھا تم مجھے ڈیگریڈ کرنے، مجھے اپنوں سے دور کرنے آئی ہو۔ تب میرے اندر تمہارے خلاف غصہ اور نفرت تھی، جس کو میں نے کبھی چھپانے کی کوشش بھی نہ کی، کیونکہ میں دوگلے پن اور منافقت کو پسند نہیں کرتا۔ تمہاری وہ باتیں جو سچ ہوتی تھی تمہارے جانے کے بعد مجھے شدت سے احساس دلانے لگی کہ میں غلط ہوں۔ میرا رویہ کسی کے ساتھ بھی درست نہیں۔ تمہاری موجودگی میں گھر گھر لگتا تھا، ممی کے چہرے پر سکون، مسکراہٹیں عمیر اور نینی کی زندگی کا احساس دلاتی۔ یہ فرحت بخش احساسات تم اپنے ساتھ ہی لے گئی، گھر کی بہاریں ویرانیوں میں بدل گئیں، اور تمہاری ایک ایک بات مجھے میری کوتاہیوں کا پتہ دیتی گئی۔ اس کے چہرے سے اکھڑ پن، بیگانگی غائب، وہ بے حد نادم لگ رہا تھا۔ میں نے اپنا رویہ بدلا تو ماحول بدلنے میں زیادہ وقت نہیں لگا، تکلفات کی دیواریں گر گئی تھی، ہم سب قریب آ گئے تھے، پھر نامعلوم مجھے گھر میں کمی ہی لگنے لگی۔ ایک وجود، ایک چہرے کی متلاشی نگاہیں رہنے لگی تھی، اور جب دل کی طلب پر یقین ہوا تو میں سیدھا لاہور پہنچا تھا کہ تم سے معلوم کر سکوں شاہراہ حیات پر میرے سنگ سنگ چل سکو گی یا نہیں۔ لیکن بات میں نے شروع کی ہی تھی کہ تم نے آنسو بہانا شروع کر دیے، اور میں بڑا دل برداشتہ ہو کر وہاں سے اٹھ آیا تھا۔ میں سمجھا تم مجھے معاف نہیں کرو گی۔ یہاں میں جذبوں کی سرکشی سے نبرد تھا کہ ممی کے پاس ماموں کا میسج آیا کہ تمہارا پرپوزل آیا ہے۔ ممی جو تمہیں اس گھر میں لانے کی خواہش نامعلوم کب سے رکھتی تھی، یا شاید نینی کے سسرال میں دی جانے والی پارٹی میں لوگوں کے خیالات اور سوالات نے ان کے ساتھ ساتھ ڈسٹرب کیا تھا۔ وہ چند لمحوں کے توقف کو چپ ہوا، پھر شوخی سے گویا ہوا، پوچھو گی نہیں؟ وہ کیا سوالات و خیالات تھے؟ کیا تھے؟ وہ لوگ تمہیں میری منگیتر سمجھ رہے تھے، بلکہ میرے چند فرینڈز کو میرے منع کرنے پر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ مومی کو تو بالکل یقین نہیں تھا۔ آپ مجھے بے وقوف مت بنائیں، آپ مومی میں انٹرسٹڈ ہیں۔ مومی کے نام پر وہ چمک کر گویا ہوئی تھی۔ غلط بات مت کرو، اگر ایسا ہوتا تو کون روک سکتا تھا مجھے؟ بولو، میں نے کبھی کسی کی پرواہ نہیں کی، اور میں نہ ان میں سے ہوں جو ہاتھوں میں دل لیے پھرتے ہیں۔ اگر تمہاری آنکھوں میں ابھی وہ رنگ میں نہ دیکھ لیتا جن سے میری دنیا آباد ہے، تو مرتے دم تک کوئی بھی میرے دل کا حال نہ جان سکتا تھا، اور نہ میری زندگی میں کوئی دوسری لڑکی آ سکتی تھی۔ اس کے انداز میں وہی مخصوص سرد مہری در آئی تھی۔ آپ غصہ کیوں کر رہے ہیں؟ میں غصہ نہیں کر رہا، سمجھا رہا ہوں تمہیں، وہ نرم لہجے میں بولا۔ سمجھانے میں عمر نکل جائے گی بھائی جان، پہلے 3 بول پڑوا لیں، پھر ساری عمر سمجھاتے رہیے گا، ورنہ آپ کی عمر تو نکلے گی سو نکلے گی، میں غریب مفت میں مارا جاؤں گا۔ وہ سب اندر داخل ہو گئے تھے۔ عمیر نے آتے ہی دہائی دینی شروع کی تھی، اس کو کہتے ہیں لڑکا لڑکی راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ بھابھی نے اندر آتے ہی ہنستے ہوئے اسے ہٹاتے ہوئے کہا تھا، قاضی وہی کرے گا جو اس کا کام ہے، یعنی نکاح پڑھائے گا۔ عمیر نے حسان کے شانے پر بازو رکھتے ہوئے کہا، یہاں آپ کی روٹھا منائی ختم نہیں ہوئی، وہاں آمنہ پھپھو نے ماموں جان سے بات کر لی ہے، بلکہ راضی کر لیا ہے قندیل کو ہماری بھابھی بنانے پر۔ نینی بڑے پرجوش انداز میں قندیل سے لپٹی تھی۔ ماموں جان کو کوئی اعتراض تو نہیں ہوا؟ حسان نے بے ساختہ کہا۔ انہیں کیوں اعتراض ہونے لگا؟ جب بہن بھائی سے محبت کا قرض مانگتی ہے تو بھائی کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ پھر جب ساتھ ہم جیسے سسرالی ہوں تو بھابھی نامراد کیسے لوٹ سکتی تھی؟ یوگنڈا سے آنے والے گینڈے کو ہم نے دخل ہونے ہی نہ دیا۔ لو، سب سے پہلے تم منہ میٹھا کرو۔ ہاتھ میں پکڑے ٹوکرے سے گلاب جامن انہوں نے حسان کے منہ میں ڈالا تھا، پھر قندیل کی طرف بڑھ گئی، جو سر جھکائے شرم سے سرخ چہرہ لیے کھڑی تھی۔ میں نے پہلی بار دیکھتے ہی فیصلہ کر لیا تھا، اس چاند جیسی لڑکی کو ہی اس گھر کی روشنی بننا ہے۔ کل سے رمضان المبارک شروع ہونے والے ہیں، عید کے پہلے ہفتے میں ہی ہم بارات لے کر آ رہے ہیں تمہیں ہمیشہ کے لیے لانے کے لیے، وہ قندیل کو مٹھائی کھلاتے ہوئے خوشی سے کہہ رہی تھی۔ حسان کے وجیحہ چہرے پر امنگوں مسرتوں کے رنگ جھلملا رہے تھے۔
اس کی شوق نگاہیں مسکرا رہی تھیں جن میں قندیل کا عکس مقید تھا۔ اگر آپ کو یہ ناول پسند آیا ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا۔